کرتا ہے، اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس کی دنیا داری ساری مکمل ہو گئی اور وہ آگے چل پڑتا ہے۔ اس میں اس کا تو کوئی دوش نہیں ہے۔ دوش ان چال باز لوگوں کا ہے جو اس طرح کر کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر یہ جماعتیں بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، اب ان میں بھی تقسیم آ گئی ہے نا، ان میں بھی ایک لاہوری جماعت آ گئی، ایک یہ والی آ گئی، اور ان کو بھی دیکھ لیجئے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو اسی طرح دستور چلتا رہے گا، لیکن ہمارا جو ہے، ہم نے جو سیرت پہ عمل کرنا ہے وہ یہ کہ نہایت ہی عاجزانہ طریق سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے پیش آنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اگر وہ ہوشیار چلاک مکار ہیں تو وہ جانے، ورنہ آپ کی نیت تو صحیح ہے نا، آپ تو اپنی طرف سے اگلے کی ہدایت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور توفیق تو ہدایت کی اللہ نے دینی ہے، نہ آپ نے دینی ہے نہ میں نے دینی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ رکھے۔ میرا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ مائک فری۔ جزاک اللہ مصطفیٰ صاحب، باتیں آپ بہت پیاری کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ آپ نرمی سے بات کریں گے تو بھی آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سختی کریں گے جہاں پر حالانکہ سختی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، سختی کریں گے ایک گروپ وہاں سے اٹھ کے آ جائے گا، آپ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کے ساتھ جس اعتدال کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے، وہ اعتدال اگرچہ ہم بھی اس پہ پورے نہیں اترتے، ہم میں بھی بڑی کوتاہیاں، بڑی خامیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان میں بھی، جس طرح قادیانیوں میں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کئی ایسے ہیں جن کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں لاجک سے بات کرنے کی ضرورت ہے، دلیل سے، رحم سے، پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ان تک میسج کنوے ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں۔ تو اگر ان سے آپ نرمی سے بات کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آپ کا مسلمان بھائی آ کے آپ کی ٹانگ پکڑ لے گا اور کہے گا قادیانیوں سے باتیں کر رہے ہو، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہو۔ ابھی آج صبح بھی یہی میں کہہ رہا تھا اپنے بھائیوں سے، بھائی دیکھو، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے عقائد کو نہیں جانتے، وہ بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری گفتگو اگرچہ کسی ایک مربی سے ہو رہی ہو تو اس کا 1% چانس بھی نہیں ہے کہ وہ مربی اسلام قبول کرے گا، لیکن جو گفتگو ہمارے درمیان ہوگی، دلائل کا تبادلہ ہوگا، کراس ٹاک، اس میں سننے والا جو سیدھا سادہ، وہ اپنے طور پہ گیس کر، اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، وہ گیس کرے گا ان دونوں میں سے کون بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے اور کون تھکا کر رہا ہے، کون لاجواب ہوا پڑا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو سن کے اس گفتگو کو فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی آئیں گے، کہیں گے اوئے دلیل سے کیوں بات کر رہے؟ اچھا، کہاں جہاں پر یہ شاطمیتیں کرتے ہیں پھر وہاں پر سختی کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے اتنی گستاخیاں کی ہیں، بے بنیادی طور پر عقیدہ ہی شاطمیت پر مبنی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں پھر سارے نبی اس طرح کے، معاذ اللہ، کسی کا بھی اعتبار نہیں، کوئی بھی دین ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں، میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسلام ہے نہ سابقہ انبیاء ہیں۔ اگر میری باتیں غلط ہیں تو پھر اسلام اور دیگر ادیان جتنے بھی آئے، کوئی بھی کسی بھی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ تو ان کے اندر یہ ایک بنیادی نقص ہے، یہ سمجھ لیں کہ بنیادی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہے، جتنی اونچی دیوار جائے گی وہ ٹیڑھی چلی جائے گی۔ تو ایک ان کے قائد کے اندر یہ بنیادی شاطمیت پائی جاتی ہے، وہ روکنے سے بھی نہیں رکتے، جب بھی بات کرتے ہیں وہ پلٹا کے بات اوپر پھینکتے ہیں ہمارے مقدسات پر، وہاں پر ہمیں سختی بھی کرنی پڑتی۔ جب ہم سختی کرتے ہیں ایک گروپ ہمارے میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارا بھائی کوئی آ جائے گا، عامر بھائی سختی کیوں کر رہے ہیں، سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سا ٹاپک ہے، اتنا آسان نہیں ہے ان کو ٹیکل کرنا، اور ان کو ٹیکل کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ زیادہ مسئلہ اپنے ان بھائیوں کا ہے، جن بیچاروں کا، جن کے آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ حرم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں داتا صاحب جائیں تو میرے لیے دعا کریں۔ ان سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، ایسے سمجھے کہ ناممکن ہے ان لوگوں کو کنونس کر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کر کے چلنا۔ میں بہت کم مشاورت کرتا ہوں، ہمارا مشاورتی گروپ سالوں سے ویسے چل رہا ہے۔ ابھی میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ یار 2-3 دن کے بعد میں ایک آدھ میسج وہاں پہ کرتا ہوں، صرف اسی ڈر سے کہ آپ لوگوں سے زیادہ مشاورت ممکن نہیں ہے۔ کوئی بات کہیں، ہر بندہ اپنی مرضی والا، اپنے منہ والا، اپنے مزاج والا، اپنے سٹائل والا، وہ کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ ان کی پرابلم نہ ہو تو مرزائیوں سے تو بندہ نمٹ ہی لے، ان کی طرف سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اللہ معافی دے، جزاک اللہ۔
آپ بات کرنا چاہیں تو مائک فری ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. 16 نے ہے. آج سے کوئی 15 سال 10 سال پہلے کی باتیں ہیں. میں جب یو کے میں ہوتا تھا لنڈن میں، اور میں الفضل میں جایا کرتا تھا. اس وقت طاہر صاحب، مرزا طاہر صاحب جو ہیں زندہ تھے، اور میری کافی وہاں ان سے بات بھی ہوئی ہے، اور مجھے بڑی اچھی طرح وہ جانتے بھی ہیں. لیکن مجھے ہمیشہ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے. میں نے کبھی اس کا برا نہیں منایا. میں اپنے حق کی بات کرتا رہا، اور حق کی بات کرنے میں کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو آخری گھر ہے وہاں ہمیں جانا ہی جانا ہے. اور اگر ہماری نیت جو ہے صاف شفاف ہے تو ہمیں کسی دوسرے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ لا الہ الا اللہ والی بات آ جائے گی تو آپ کہیں مجھے پی ٹی آئی کا بندہ نہ سمجھ لیجئے گا. گو کہ میں نے ووٹ انہیں کو دیا تھا پچھلی دفعہ. بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے بھائی صاحب، کہ حق پہ کھڑے رہنا ہی جو ہے دین ہے. اور جو شخص حق پہ نہیں کھڑا رہ سکتا وہ کیا دین کو لے کے چلے گا اور کیا دین کی خدمت کرے گا. بہرحال مقصد صرف اتنا سا تھا کہ جو ہم لوگوں میں یہ ناحق قسم کے لوگ رائے راست سے ہٹ کے بھٹک جاتے ہیں چند سکوں کے لیے. آپ اگر یورپ میں ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کس طرح یہ کرتے ہیں سارے سلسلے، اور کہیں اور ہیں تو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بندے کو یہ پکڑتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں کے ریزیڈنس کے لیے، یہاں کے کام کاج کے لیے، زندگی چلانے کے لیے، ہر طرح سے، تاکہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، اور اینڈ اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کا بندہ ہے اور وہ جو ہے نا چندہ دے گا اپنے. اس کے علاوہ دینی اعتبار سے بہت کم علم ہے. آپس میں ہی بیٹھے ہوں گے، ان کا چینل بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، اس پہ طاہر صاحب تو یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اس لفظ کا، عربی کے اس لفظ کا یہ مطلب ہونا چاہیے، اور عربی کے اس لفظ کا یہ مطلب ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ جو اس چینل کو دیکھ رہے ہوتے تھے قادیانی لوگ، وہ کہتے دیکھو ہو ہمارے حضور کو کتنا پتہ ہے، ان کو تو علم کے ان کے پاس خزانے ہیں. مرزا طاہر کی بات کر رہا ہوں، یہ کہا جاتا تھا. لیکن جب انہیں بتایا جائے کہ اس کا تو ترجمہ جو ہے پہلے سے ہی یہ ہوا ہے اس لفظ کا، اور یہ تو پرانے سے پرانے قرآن شریف میں بھی نکال کے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، تو وہ پھر حیران ہوتے تھے. ہوئے ہم تو سوچتے تھے یہ طاہر صاحب نے تخلیق کیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ بھی ہمارے جٹ بھائی جو بھی آئے تھے یہاں، انہی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں بہت سارا مسئلہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آپ نے جو بالکل بات کی ہے، ہمارے کچھ سو کولڈ علماء وہ حقیقت کی بات کو سامنے ہی نہیں لاتے، اور وہ اپنی اپنی اجارہ داریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ یو کے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں اپنے جرمنی میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں پہ، اور یہ مسائل جو ہیں ہمارے لیے جگہ جگہ کھڑے ہیں. آپ بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ کہ کہیں آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے، کہیں نرمی کرنی پڑتی ہے. بالکل کیجیے، آپ رائے راست پہ ہیں اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کام غلط کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ ایک معصوم انسان جب آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی سادہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے الزام دیے جائیں کہ تو کتے قادیانی تو نہیں، تو کہیں ان میں سے تو نہیں اٹھ کے آیا، بلکہ اگر وہ ایسا ہے بھی تو ایسی کوشش کی جائے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ رائے راست پہ آ جائے. باقی میری طرح ہر انسان یہی کہے گا کہ بھائی میں ان فرقوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہے گا. اس میں پھر یہ کہا جائے گا وہ تو فلاں کام کیسے کرتا ہے اور فلاں کام کیسے کرتا ہے. یہ بحثیں اسی لیے تو شروع ہوئی ہیں. اسلام تو ایک ہی تھا نا نذیر صاحب، اسلام تو ایک ہی ہے، اسلام میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو یہ سارے سلسلے ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ چونکہ ایسے سلسلے چلا رہے ہیں تو آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس طرح کے لوگوں کو تھوڑا سا جج کر کے تو تھوڑے نرم ہاتھ رکھ کے پیار سے سمجھائیں، تو شاید ان کے وہ جو لفظ ایک بچے نے تھوڑی دیر پہلے آ کے ٹھیک کیے نا ان کے الفاظ،
شاید اگر وہ سن رہے ہوتے تو شاید درست کر لیتے. تو چیکنگ تو انہوں نے خود ہی کرنی ہے، لیکن وہ درست کر لیتے اپنی اس غلطی کو. مائک فری کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ آئیں گے جٹ صاحب آئیں گے، ہم نے ان کو اکسا کے بھیجا ہے اور کہا ہے ہمیں فالو کر لیں اور جائیں، ہمت کریں، دلیری کریں، جا کے اپنے عقیدے کا اظہار کریں قادیانی کی براٹ پہ. ہم نے ان کو بھیجا ہے، امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے. جب آئیں گے تو آپ موجود رکھ. جی جی، تو جب بات ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید نرمی سے، مزید ہمدردی سے ان سے پیش آئیں. کیا کریں، لیکن یہ کتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہے کہ 30 سال کا بندہ ہے، دبئی میں مقیم ہے. یہ نجف عباس صاحب مجھے کہہ رہے تھے میرا حسن تے دل کرتا ہے، میں کہا چپ کر جو نہ ہنسو، کہنے دو ان کو. آتے ہیں اس طرح کے لوگ. راجہ جوید صاحب موجود ہیں آپ؟ جی سر بالکل میں سن رہا ہوں بات. جی جی کیا میں نے نا 2-4 منٹ کے لیے بزی ہونا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کرنا چاہیں تو کریں. میں یہ صرف مسعود صاحب کی میں بات سن رہا تھا. مسعود صاحب جی مجھے بھی کوئی 2-4 ماہ ہوئے ہیں ٹک ٹاک پر. ایک بات جو میں نے سیکھی ہے یا سمجھی ہے یا جانی ہے ان لوگوں کے متعلق، قادیانیوں کے متعلق، جھوٹ، منافقت اور سازش کے یہ ماسٹر ہیں. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ منافقت اور سازش کے ساتھ کام لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ جکڑے ہوئے ہیں اپنے، وہ سوشل بائیکاٹ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، یہ نہ ہو، مطلب ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. اور ایک ہارڈ کور ہے ان کے اندر جو مطلب ہے کہ مسرور فیملی کا غلام ہے اور مرزا کو واقعی مانتا ہے کہ وہ امارام سے یہ معود ہے، تو ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے رائٹ اور رانگ. تو باقی جو ہیں عام جو لوگ ہیں ان میں سے میرے خیال میں وہ تو بس اپنی مجبوریوں، رشتوں، سوشل بائیکاٹ اور ان چیزوں سے نا ڈر کر بس ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنے چندے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی فورم پر یہ بات نہیں کر سکتے، کسی فورم پر یہ کسی بات کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ماس و اس نے اس کے کہ یہ شتمیت، گستاخی، گالی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسعود صاحب وہ جو آئے تھے بھائی، جو کیا نام تھا ان کا، جو جن کو آپ نے کہا تھا نیچے سے اوپر لینا ہے، وہ ابھی آئے ہیں دوبارہ، جٹ صاحب. خادم رسول. خادم رسول صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے ان کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ وہ آپ کو پرانا جانتے ہیں اور آپ شاید اس پہ یہ قادیانیوں پہ کوئی کام کرتے رہے ہیں، یا کچھ آپ بھی اس جدوجہد میں رہے ہیں کچھ، کہ آپ ان کو، آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ جاتے بھی تھے لندن میں جب تھے تو جو ان کی مرکز ہے ادھر بھی جایا کرتے تھے. تو آپ لندن میں ابھی بھی لندن میں مقیم ہے کہ پاکستان چلے گئے ہیں؟ نہیں بھائی، اس وقت میں ہالینڈ میں رہ رہا ہوں. میں چھوٹا سا لڑکا تھا جب میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ قادیانیوں کے لوگ تھے، مجھے نہیں معلوم تھا یہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں تو سمجھ رہا تھا مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچانک ان میں ایک سنیارا بھائی تھے جو سونے کا کام کرتے تھے. یہ لندن کی بات بتا رہا ہوں، ساؤتھ ویسٹ لندن کی. تو وہ کہنے لگے جی کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. تو یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے، تو یہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی ان کو مولویوں نے ہٹا دیا ہوا ہے رستے سے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. اب اس وقت میری عمر ہوگی 18 19 20 سال، مجھے اب صحیح طرح یاد بھی نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب لگا کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ ہمیشہ سے یہ سنتے آئے تھے، علم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا. میں صاف اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ کون سی آیت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا چکر ہے. مگر ان کی بات سن کے مجھے غصہ بڑا آ گیا. میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں ساری زندگی سنتا رہا کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے،
آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کی میری بحث ہو گئی. انہوں نے کہا جی اچھا آپ ایسے کریں، ہفتے کے بعد آ کے ہمیں بتا دیں کون سی آیت میں ہے، ہم فلاں فلاں جگہ ملیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے میں نکل گیا. کرائڈن ایک بڑی مسجد تھی، وہاں پہنچ گیا، اور میں اب ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. تو کافی لوگوں کو تو میری طرح ان کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ایک وکیل بھائی تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو سارا ڈھونڈ کے دیتا ہوں سلسلہ. انہوں نے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 155 سے 157 تک مجھے سنائی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا. تو چونکہ 19-20 سال کا آپ کو پتہ ہی ہے، اتنے عربی تو ہمیں آتی آج بھی نہیں ہے، تو اس وقت تو بالکل ہی نہیں پتا تھا. وہ پڑھ کے میں تیاری کر کے گیا ان کے پاس، لیکن وہ بھاگ گئے. وہ جو بڑی بحثیں کر رہے تھے نا بیٹھ کے، وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے ہی قادیانی تھے. اکیلے وہ شخص نہیں تھے جنہوں نے مجھ سے بحث کی، بلکہ وہ سارے کے سارے تھے. ان میں صرف ایک مسلمان تھے، وہ الطاف حسین کے فالوور تھے، وہ کراچی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن یہ بھاگ گئے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے بہت سے دشمن ہیں مسلمانوں کے، صرف قادیانی نہیں، اور بھی بہت. اور ہمارے اندر ہی ایک جاہل طبقہ ہے جن میں بھی شامل ہوں، جن کو علم ہوتا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور خام خواہ حصہ لے لیتے ہیں. یہاں تو بھائی آپ پہلے علم حاصل کریں، اس جگہ تک جائیں، پھر حصہ لیں تو اچھی بات ہے. جیسے ہمارے نذیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ علم والے انسان لگ رہے ہیں، باتوں سے لگ رہا ہے. تو اب اس سے تو وہ بندہ بات کرے نا تو پھر تو جواب بھی صحیح ملتا ہے. اب میرے جو اجاڑ آدمی سے بات کرو گے تو مجھے خود نہیں پتا میں کسی کو کیا بتاؤں گا. تو یہ چیز جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم میں جو جہالت ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. جیسے جیسے ہم اس کو کلیئر کرتے جائیں گے، یہ جو اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں نا اسلام میں، یہ کم ہو جائیں گے. ختم تو کبھی نہیں ہوں گے، لیکن کم بہت ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ سے بہت لوگ جو گمراہ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں گے. یہاں دو شخصوں کی میں اور بات بتاؤں، اسی 20 سالوں کی زندگی میں بعد میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے. ایک بیچارہ آئے یہاں پہ، فیملی تھی ایک، وہ لیگل ہوئے تھے، قانونی لیگل ہوئے تھے، احمدیت کا اقرار کر کے، یعنی مرزئی بن کے. ایک شخص ان میں بڑا بے فکرہ تھا، لاپرواہ تھا، اسے پرواہ ہی نہیں تھی. وہ سیٹل ہوا، کہنے لگا مجھے کیا ہے، کیا میں نے کہہ دیا، کیا نہیں کہا، ہوں تو میں مسلمان. لیکن دوسرے ایک صاحب تھے راول پنڈی کے، انہیں ہر وقت فکر رہتی تھی یار یہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. ان کا ایک بیٹا تھا پاکستان میں 19 سال کا، وہ بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گیا. اس بندے نے اسی وقت لاہور پڑا، اللہ سے معافی مانگی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. یعنی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی جس کی مجھے سزا ملی ہے، واللہ عالم. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کتنی آسانی سے ہم لوگوں کو مولڈ کر سکتے ہیں غلط راہ پہ. ایک منٹ. السلام علیکم ڈائی صاحب، وہ نیچے ہولی اسپرٹ صاحب آئے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. کیا حال تو ہے؟ وہ یہ بات میری کہنے کی ہے بھائی، اس وقت سے میں نے تھوڑا بہت اس بارے میں ان کی مساجد میں جا کے چیک کیا. یہ واقعی شیطان ہے اور بڑی خباثت سے کام کرتے ہیں. ہوتی ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ جاہل ہی ہیں، یقین جانیے، موسٹلی جہالت میں ہے. مائک فری. بالکل. مسعود صاحب، یہ ڈاکٹر سید ہولی اسپرٹ صاحب آئے ہیں، یہ بھی ان پر بڑی اتھارٹی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھی پرانے ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور یہ بھی لنڈن میں ان کا بھی تعلق واسطہ رہا ہے ان کے ساتھ، مرزا طاہر وغیرہ کے ساتھ. تو ان سے آپ کو بات کرنے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟
जी डॉक्टर साहब आ रही है, ये मसूद साहब हैं, ये भी पुराने डॉक्टर साहब आवाज आपकी बहुत आस्ता आ रही है। अब ठीक है? जी मुझे तो ठीक लग रही है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने तो अभी आपको ज्वाइन किया है, तो आपने मौजू कुछ भी नहीं चल रहा। एक बंदा आया था, उसके बाद ये बात स्टार्ट हुई कि जो हमारे भाई आते हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उनको आप प्यार से इनके बारे में बताया करें, सख्ती से ना कुछ कहा करें उनको, और प्यार से बताया करें ताकि उनको जो अहमदी हजरात हैं, ये जो हैं कादियानी हजरात, ये उनको बहका ना दें। हम लोगों को चाहिए कि उनको प्यार मोहब्बत से समझाया करें अगर वो कोई नुक्ता लेके आते हैं अपने मसलक के बारे में, क्योंकि उनको बरगलाया जाता है कादियानियों की तरफ से। तो इस बात का थोड़ा ख्याल किया जाए, ये बात हो रही है। हाँ जी, वो तो बात ये है कि कादियानियों के दो हिस्से हैं। ये फ़िरक़ा महमूदिया है, कादियानिया नहीं है, क्योंकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को झूठा कहते हैं। ये जो नाम नहाद खलीफे वाले हैं ना, ये तो मिर्ज़ा कादियानियों को सरेआम झूठा कहते हैं, और मतलब आपको बतौर नबी पेश करते हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन उसकी तहरीरात के हिसाब से अगर आप उनको सबूत दिखाएं ना कि मिर्ज़ा कादियानी तो ये कह गया है, तो ये उसके बिल्कुल खिलाफ कहेंगे। मैं उसकी मिसालें भी देता हूँ, लेकिन एक ये बात है। दूसरे, एक फ़र्क करना चाहिए कि इसमें दो किस्म के लोग हैं, फ़िरक़ा महमूदिया या कादियानी जिनको आप कहते हैं। ये एक वो लोग हैं जो आंखें बंद करके जानते बूझ, उनमें कुछ अक्सर जानते बूझते भी हैं कि ये झूठे हैं, लेकिन उनका एक मुफाद है, चाहे वो सोशल अट्रैक्शन है, बास का माली मुफाद भी शामिल है उसमें, जैसे वो पैसे खाते रहते हैं चंदे के, पर्चियाँ लिख लिख के, तो मुख्तलिफ किस्म के उनके इंटरेस्ट हैं। वो सच जानते हैं, आप उनको जितना मर्जी कहें। वो गालीबाज भी हैं जैसे हमने देखा, और वो बड़े बदतमीज़ भी हैं, और उनको देख के आज तक कोई कादियानी नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। एक बहुत बड़ा हिस्सा कादियानी ग्रोह का ऐसा है जो 80 से 90% लोग हैं। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत कम आते हैं, और वो अपने दिल से मानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मज़हब को या एक ऐसे अकीदे को अपना रखा है जो ही ठीक अकीदा है। उनका इल्म बहुत कम है इस जमात के बारे में, और ये जो ग्रोह है वो हकीकत से बिल्कुल ना आशना है। वो आपको, उनको 4 बातें पता हैं टोटल। हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा भी वही, हमारी ईद भी वही, हमारी नमाज भी वही, हमारा रोज़ा भी वही, हमारा रमज़ान भी वही, और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमने ज़माने के मसीह को मान लिया और बाकियों ने इनकार कर दिया। ये उनका टोटल नॉलेज है, और वो अपने इस अकीदे में पक्के हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं अपने जमात खाने में तो उन्हें बताया जाता है कि आप नमाज पढ़ो, पर्दा करो, कुरान पढ़ो, और रोज़े रखो, नमाज पढ़ने आया करो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जब उनको कहते हैं कुरान पढ़ो, तो खुद को भी कुरान नहीं पढ़ना आता और उनको पढ़ाते भी नहीं है। ये भी आपको मैं बता दूं, जो मुझे सुनते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, उनको कोई कुरान वुरान नहीं पढ़ाता है, बस कहते हैं। ये एक मुंह की बात है जिसको सुनकर अक्सर लोग ये खुश रहते हैं कि देखो जी, मैं तो अपने जमात खाने में जाता हूं, मुझे तो कहा जाता है नमाज पढ़, पर्दा कर, गुनाह ना कर, चंदा दे, तो कुरान पढ़। ये बातें उनको वहां पर बताई जाती हैं। उसकी एक वजह है, ये जो एक तबका जानने वाला है, ये खाने वाला आप उसको कह ले, कि जो ऐश करता है इनके पैसे पर, और ये तबका जिसको ये गोली दी जाती है, इस्लाम वही है और हकीकी इस्लाम के नारे उन्हें सिखाए जाते हैं, वो इनको दान देने वाला है, इनको पैसे देने वाला है, चंदे देने वाला, चंदा तहरीक जदीद, चंदा फलाना, चंदा फलाना, चंदा फलाना, और उनको कहते हैं जी अल्लाह ताला की राह में दें तो आपको बहुत सवाब होगा, आपको बहुत, जनाब अल्लाह आपको इतना देगा। और ऊपर से किससे सुनाते हैं कि एक औरत के पास, ये इसने रिसेंटली सुनाया मसरूरे ने, कि एक औरत थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड में जनाब उसके कहीं से $200 आए, तो उसने फैसला किया कि ये मैं अपने पर खर्चूं या जमात को दे दूं, तो उसने पूरे $200 जमात को दे दिए। जनाब उसके बाद तो उस पर पैसों की बारिश हो गई।
ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਚ ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ, ਆਸਟ੍रेलियन डॉलर थे, कनेडियन डॉलर थे, अमेरिकन डॉलर थे, कोई पता नहीं। ये झूठी कहानियां वो जो लूटने वाला तबका है इनको बहुत सुनाता है और इनको कहता है देखो जी सारों को पता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, इन्होंने बस ऐसे ही खड़ा किया हुआ है और वो मान लेते हैं इनकी बात। कहते हैं लो जी कुरान में लिखा हुआ है, वो आयतें सुनाते हैं, उनके गलत तर्जमे करते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, वो जो अभी एक बन तो वो कहते हैं ना औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ौलिहि मिन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अब जनाब उनको बताते हैं कि देखो कि अल्लाह ताला ने, और उनको एक कहानी सुनाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया, दूसरे दिन उतार दिया क्योंकि फिर हफ्ते वाला दिन आ रहा था, तो मर में ईसा है, फिर उसको कपड़े में लपेटा, उन्होंने जनाब वो उठ कर खड़े हो गए और फिर उन्होंने सोचा लो भी इत्थे ते बड़े दुश्मन ने, मैं किते होर चला। अब ये भूल जाते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र ही नहीं करते जो जिंदा थी। उनकी कहानी में मरियम अलैहिस्सलाम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये उनकी कहानी का बहुत बड़ा फ्लॉ है। और फिर कहते हैं, और ये कोई बताता, कोई कादियानी रूए जमीन पर आपको नहीं बता सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम अलैहिस्सलाम का क्या हुआ। और इन्होंने बाद में उसको पैच लगाए हुए हैं, पंक्चर लगाए हुए हैं कि ओ मरियम अलैहिस्सलाम भी शायद उधर ही चली गई। और कहते हैं जनाब वो वहां से उठे और आपको एक मतलब बताएंगे कादियानी के ईसा का मतलब, मसीह का मतलब है सियाहत करने वाला। इन्हों दे प्यो दी डिक्शनरी च लिखे है सियाहत करने वाला। मसीह का मतलब ही नहीं है सियाहत का, मसीह का मतलब है शिफा देने वाला, मसाया। और ये कुरान की हर उस आयत का इनकार करते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उतरी है। मैं कहता हूं ऐसा कमाल का इनकार करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मिर्जे की किताबें पढ़कर और इसके जो इसने बुहतान अंबिया की इंसर्च किया उसमें बहुत तफसील से ये बात बताई थी। तो फिर कहानी सुनाते हैं जी वो उन्होंने देखा कि चलो मैं तो चल रहा हूं कश्मीर वाला, तो आ गए कश्मीर में और वहां पर जी मोहल्ला खानयार है, वहां पर एक कब्र है। लो जी मैं बहुत साल हुए, मुझे बड़ा शौक हुआ, मतलब उन दिनों मुझे कम पता था कादियाने, तो जब मैंने इनको देखा तो इनका एक इंतहाई झूठा शख्स, मैं कहना हूं कि बंदा झूठ तो शुरू करके और झूठ पर ही खत्म करता था वो आदमी। मत और झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि मैं भी मान गया उसकी बात पे। मैंने कहा यार झूठा होता है ना, दरमियान में चेहरे का रंग बदलता है, वो कभी सतलाता है। मैं कहना वो ऐसे झूठ बोलता था जिसका आपका हिसाब ही कोई नहीं। उसका नाम है मिर्जा ताहिर, और इतने बड़े बड़े झूठ बोलता था जिसका हिसाब ही नहीं। तो उसकी बात एक दफा, मैं उस वक्त तो मैं यंग था बड़ा, 18-19 साल मेरी उम्र थी, जब उसके आखिरी साल से 1-2 जब मैं उसे मिला तो मैंने कहा कि मुझे मोहल्ला खानयार जाना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, चल के देखो। मैं जनाब गया मोहल्ला खानयार, वो जी कश्मीर श्रीनगर में एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ एक गली है, मतलब आप क्रॉस रोड टी जंक्शन कहें गलियों का, कि एक गली आ रही है और फिर एक टी जंक्शन सा बन रहा है और उसके बाएं कोने पर एक घर है जिस पर झंडे झुंडे जैसे खानका नहीं बनी होती छोटी मोटी सी, वैसे लगे हुए, मतलब झंडे भी ना, आपको पता लग जाएगा ये कोई खानका किस्म की छोटी चीज है, कोई बंदा न बंदे दी जात। और मैंने उसके सामने एक बेड एंड ब्रेकफास्ट किस्म की चीज थी, वहां पर मैंने कमरा भी बुक किया था कि मुझे नजर आता रहे, मैं 24 घंटे देखूं कौन आता है कौन जाता है। जनाब मैं एक हफ्ता ठहरा या कुछ एक हफ्ते के करीब, ना कभी कभार कोई बंदा आता था, मैं उसके घर कई मरतबा गया, उसने मुझे बल्कि कब्र भी दिखाई और उसने मुझ पर एक एहसान किया। एक दिन वो मुझे कहता तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा भाई मैं इंग्लैंड से आया हूँ। कहता है लगते तो पाकिस्तानी हो। मैंने कहा मैं बहुत पक्का पाकिस्तानी हूँ भाई, तुम्हें एक शक है इसमें? तो कहने लगा कि अच्छा ठीक हो गया। तो फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए, कोई 20 पाउंड, मैंने उसको ब्रिटिश पाउंड दिए। तो कहता है ये क्या? मैंने कहा बस नजराना है, तुम मुझे तो दिखा दो। अंदर से वो खोलते नहीं थे, हर वक्त नहीं खुली होती। मैं अंदर गया तो एक कब्र सी बनी हुई थी,
تو میں نے کمپس نکال لی، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہودی جو ہے نا ان کی ڈائریکشن آف بریل ڈفرینٹ ہے ہلکی سی، اور مسلمانوں کی ڈائریکشن آف بریل ڈفرینٹ ہے۔ مسلمان جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے، اس کی گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ یہودی اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ تو میں نے کمپس نکال لی، میں نے حساب کیا، میں آپ کو جناب بالکل ٹھیک بتاتا ہوں، اس کا چہرہ بیت المقدس کی طرف نہیں ہے، اس کا قطعی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مرزائیوں نے مشہور کیا، لو جی انہوں نے یہودیاں دے سٹائل پہ دفنایا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کی عمر تو اتنی لگتی نہیں ہے، یہ آپ بڑے سائنسی قسم کی چیزیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار میں حساب لگا رہا ہوں کہ ان کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑا امپریس ہوا میری بات سے، اور مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی قادیانی ہے۔ مجھے پکا تو نہیں، مجھے یہی شک پڑا کہ وہ بھی قادیانی ہے۔ وہ ایک درمیانی لیٹ مڈل ایج کا آدمی تھا ان دنوں۔ تو کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا لگا کہ یہ یہودیوں کی بریل ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھی یہودی بیت المقدس کی طرف چہرہ کریں گے اور ان کی ڈائریکشن آپ کو پتہ لگ جائے گی، اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، تو ہو گیا نا فرق۔ کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے تو پھر تمہاری کمپس کیا؟ کہتا میں بارو کر کے لے گیا تھا ایک کمپس جو بہت مہنگی کمپس تھی اور غلطی نہیں کرتی، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی ان کا چہرہ نہ بیت المقدس کی طرف ہے اور نہ ہی اس آدمی کا چہرہ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف ہے، یہ کس طرف ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی غلطی ہوگی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں میں سے ڈائریکشن کس کی کون سی۔ تو اس نے مجھے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو تم کل آنا عصر کے بعد، میں تمہیں اصلی قبر دکھاؤں۔ میں نے کہا یہ تو یہ نقلی ہے پھر؟ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسے ڈبہ سا اوپر بنا ہوا ہے، اصلی قبر تو تہہ خانے میں ہے، اس پر تو کوئی ایسا پکا نہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا اچھا کوئی سانپ شام تو نہیں کاٹتا وہاں پر؟ کہتا ہے نہ میں تو جاتا رہتا ہوں، تم آ جانا۔ اس نے مجھے نیچے لے گیا، وہاں پر قبر بنی ہوئی، اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی الگ ہے، کوئی 7 ڈگری کا فرق ہے اس کی ڈائریکشن میں، اور وہ ڈائریکشن جو ہے وہ نہ خانہ کعبہ کی طرف بنتی ہے اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف بنتی ہے۔ اس میں وہ اور یہودی سٹائل کی جو قبریں ہیں نا، یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی، ایسے دھوکے باز ہیں۔ اور اس کو سن کے ایک آدمی تھا قادیانیوں کا جس نے ایک بڑی ایکسٹینسو ویب سائٹ بنا رکھی تھی، جیسس ان انڈیا، وہ افریقن اوریجن کا تھا، میں کہتا ہوں ان کا ڈائی ہارڈ فین تھا قادیانیوں کا۔ جب میں نے اس کو یہ ساری آبزرویشن فوٹوگراف بھیجے، اس نے جا کے مرزا طاہر کو کہا کہ لکھ دی لعنت تیرے تے، میں قادیانی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بڑے بڑے ثبوت پیش کرتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو میں نے جب اس قبر کی فوٹو، میرے پاس آج بھی وہ موجود ہیں، اس کی اصل تصویر جو قبر کی ہے، میں نے اس کی 5-6 تصویریں لی، اور یہودیوں کی قبر میں ایک خاص انداز پایا جاتا، وہ ایک سوراخ رکھتے ہیں۔ یہ مطلب اس کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ سوراخ کیوں بناتے ہیں قبر میں، شاید انہیں شک ہے کہ وہ زندہ ہوں اور پھر کوئی انہیں زندگی میں دفنا دے، جو بھی ہے ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اس قبر میں کوئی سوراخ نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی سوراخ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی ایویڈنس ہے اس قبر میں۔ وہ قبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس قبر کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے نا، اس نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس دکھائے، اور اس کے بعد میں سری نگر کی ایک لائبریری ہے، اس کا نام میرا خیال ہے مہاراجہ لائبریری یا اس وقت اس طرح کا تھا، وہ ان کی ایک سینٹرل لائبریری ہے، اس کے لیے مجھے اسے پیسے دینے پڑے، اور میرے پاس وہ ہوتا تھا کاغذ، میں نے ادھر ادھر کہیں رکھ دیا ہوا ہے، وہ میں نے چند پیج فوٹو کاپی کیے۔ تو اس کی تاریخ جب میں نے تلاش کی کہ کیا ہے، تو وہ قبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی معلوم ہوتی ہے، بہت عرصہ پہلے کی، اور اس کو کوئی 400-500 سال پہلے کسی شخص نے ویسے ہی پیسے کمانے کے لیے نا اس قبر کو جھاڑا پوجا، شاید اس کے نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو اس نے ایک کمائی کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی، اور وہاں مشہور یہ کیا ہوا تھا
کہ یہ کسی بزرگ کی ہے، اور وہ مسلمان بزرگ ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں نا محلے کے، محلہ خان یار اس کو. اور میں نے بڑے لوگوں کا انٹرویو، میں گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا اس کے سامنے، جو بھی گزرتا تھا میں کہتا تھا بات سنو بھائی میری. کہتا تھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہتا ہے کوئی بزرگ ہے. اور وہ کوئی جواب دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا. مجھے کسی شخص نے نہیں کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. حالانکہ مرزا قادیانی مرتد اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ فلانے شخص نے اتنے 100 لوگوں کے دستخط لے کے دیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی. میں کہتا ہوں ان کو تصور ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار ایک فرقہ آج کل پیدا ہوا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد تو کہتے تھے کہ ویسے کسی بزرگ کی قبر ہے، کوئی ہے، کسی کو نے نہیں کہا تھا. تو یہ ایک ایسا جھوٹ گھڑتے ہیں قادیانی جس کا نہ سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، نہ وہ کسی ثبوت پر پورا اترتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو بہت پکی ہے کہ اگر آپ ٹیمپل ماؤنٹ پر جائیں نا، جو اس کے ساتھ دیوار گریا جس کو کہتے ہیں نا، ویلنگ وال، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی مشہور ہے. یہودی اس کے سامنے کھڑے ہو کے روتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں، کم از کم نہ روتے ہوں تو سر ہلاتے ہیں. میں نے اس کو بھی دیکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپل تھا ایک، کنگ ڈیوڈ جو تھا اس کے دور میں وہ بنایا گیا ٹیمپل. اور یہ وہی دور ہے جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. اس ٹیمپل کے بننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کا نام تھا ٹیمپل آف سیکسیڈس. اس کی ویسٹرن وال ہے. یہودیوں کا کلیم ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہی اصل میں وہ ٹیمپل تھا، اور جو مسجد الاقصیٰ ہے یہی وہ ان کا اصلی والا ٹیمپل ہے، جس کو نقشہ جس کا حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوایا اور جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے کروائی. اور جیرمیہ جو ایک اور نبی تھا اس زمانے میں، اس نے اس کی سپرویژن. یہ ان کا اعتقاد ہے. اگر آپ اس ٹیمپل ماؤنٹ پر جائیں تو آپ کو 5 مساجد ہیں وہاں پر. میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک نہیں ہے. اقصیٰ سب سے بڑی ہے، مسجد الاقصیٰ جس کا نام بیت المقدس ہے. یہ جو راؤنڈ والا ہے یہ جو ہے نا ڈوم آف دی راک ہے، اس کا مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک چٹان کے اوپر انہوں نے ڈوم بنایا ہوا ہے جہاں سے معراج شروع ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ ایک مسجد براق ہے. ایک جو ہے ان میں سے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا کمرہ ہے، وہ بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اور وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مریم علیہ السلام رہتی تھی. اب پتہ نہیں کتنی سچائی ہے اس میں، شاید یہودیوں نے بنایا ہو کہ ان کا کلیم ہے ٹیمپل ماؤنٹ پر. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ تھا کہ وہ ٹیمپل کو ڈونیٹ کریں گی، اور وہ یہودیوں کے درمیان بڑے ہوئے اور انہیں باقاعدہ یہودیت کی تعلیم دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام ربائی تھے. تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ جیسے ہمارے علماء نہیں ہوتے، جیسے مولانا اور جو کیا کہتے ہیں انہیں اسکالرس جو ہیں مسلم اسکالرس، وہ جوئش اسکالر تھے، پکے ٹرین ہوئے. انہوں نے تورا کو بالکل ٹھیک پڑھا ہوا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب آپ زندگی دیکھیں اور اس بات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک پریسٹ تھے، ربائی تھے، ان کو یہودیت کا اتنا ہی پتہ تھا جتنا کسی بھی اور پریسٹ کو پتہ تھا، تو وہ کیسے دفن ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی قبر جو ہے یہودیت کے بالکل خلاف ہے. یہ ناممکن بات ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو مرزا قادیانی مرتد بہت جاہل شخص تھا، پاگل کا بچہ تھا. اور اس نے 4 اور قبریں شناخت کی ہیں. ایک شام میں ہے جو دمشق میں وہ کہتا ہے، 3 اور جگہ پر اس کی کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر ساتھ میں اپنا ایک اعلام لکھتا ہے وہ عربی زبان میں. یہ نور الحق حصۃ الاولیٰ میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 286 ہے شاید، میرے پاس اس کا پورا حوالہ بھی موجود ہے. عربی میں وہ لکھتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرَكْنِي عَلَىٰ خَطَائٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے اللہ پلک جھپکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا. تو الو دے بچے تے پھر 5 قبراں تینوں کنے دسیاں جنوں ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی خطا پر نہیں چھوڑتا. تو خیر میں تو بہت بول سکتا ہوں قادیانیت پر، آپ لوگ بات کریں. آپ
یہ جہالت ہے. قادیانیت ایک جھوٹ ہے, صریح جھوٹ. جی مسعود صاحب, کوئی اور آپ پوچھنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیے یہ تو یو کے میں ہے ماشاء اللہ. سعید صاحب میں اس زمانے میں لیٹن میں رہا کرتا تھا, بعد میں ہیکنی چلا گیا تھا, اور ہیکنی جو میں لنڈن نے میں ہے, جانا ہوتا تھا پٹنی. ساؤتھ ایسٹ میں ہے ہیکنی. ایسٹ میں ہاں ساؤتھ ایسٹ ایسٹ لائن میں. ہیکنی, ہاں جی میں جانتا ہوں, ہیکنی برو ہے, ہاں لنڈن سب سے برو. بڑی بارو ہے لنڈن کی. ہاں لنڈن برو آف ہیکنی بڑی ہاں مشہور ہے. اس کے ہاں ساتھ جی کنگز کالج لندن ہے اس کے قریب ہی. ایگزیکٹلی, کنگز کالج سے ہاں تھوڑی سی تعلیم بھی حاصل کی ہے میں نے. بہرحال اس کو چھوڑی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پٹنی جاتا رہا ہوں اور وہاں میں مرزا طاہر سے بھی ملا ہوں. اس سے زیادہ نہیں ملاقات ہوئی مسرور سے, لیکن مرزا طاہر سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ کون آ گیا؟ ایک منٹ, میری کال آ گئی, میں ابھی آتا ہوں. جی رائی صاحب آپ بولیں. نہیں جی, ڈاکٹر صاحب کے بیٹھے ہوئے ہم کیا بول نہ سکتے نہ ہیں. نہ راجہ صاحب آپ بات کریں, ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ان کو صاحب جان. معذرت خواہ ہوں, رات کو جو ہوا ان دیکھیں بڑی افسوسناک سی بات ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ حسینی ہے. اس کو جی علم تھا, اس بالکل نے جان بوجھ کر ایسا کروایا. بالکل. نہیں دیکھیں, یہ پچھلے 2 ماہ میں 3 بار بھاگ چکے ہیں ڈبیٹ سے. نہیں برحال نہیں, مسعود آپ ان صاحب, کے ساتھ غلط آدمی کے ساتھ ڈبیٹ کر رہے ہیں نا. نہیں ڈبیٹ اس کے ساتھ تھی نہیں سر. ڈبیٹ جو تھی, انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم اپنا وکیل لائیں گے, اور آپ کے آنے سے پہلے یہ معذرت کر چکے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, اور ہم ٹھیک ہے ہم پھر دیکھیں گے کوئی بندہ تیار ہوا تو. آپ جب آئے اس سے پہلے یہ بات ختم ہو چکی تھی. آپ جب آئے نا اس وقت تو ہماری کوئی ویسے جنرل بات شروع ہو گئی تھی نا, تو پھر دوبارہ اس موضوع پر واپس آ گئے تھے. اس سے آپ کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ بات ختم ہو گئی تھی, اور وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم معذرت کرتے ہیں. اور میں نے ان کو بولا کہ 2 بار جب آپ کے بندے بھاگے ہیں انہوں نے معذرت بھی نہیں کی. بہرحال آج میں یہ بڑا جو سمجھتا ہوں جو کہ آپ نے آج معذرت کر لی ہے. اور حسینی نے بھی ایک قصہ سنایا کہ دیکھیں یہ لوگ بار بار بھاگ جاتے ہیں, اور اصل میں ان کا پلان ہی یہی تھا. وہاں حسینی کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے تلت کی بروڈ پر یہ گالی گلوچ والا سلسلہ شروع کر دیا تھا. پہلے ایک ان کا بندہ آیا چنگیز نامی آئی ڈی کا, اس نے ضیاء بھائی سے بدتمیزی کی, وہاں پر ہماری ماری ہوئی ان کے ساتھ. اور یہ ان کے بھاگنے کا طریقے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہرحال اب تو یہ یہاں ہو گئی ہے بات, تو میں بالکل اوپنلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو مسعود صاحب بات کر رہے تھے, یہ جب ینگ تھے تو یہ بھی ایک قصہ بتا رہے تھے کہ کسی قادیانی نے ان کے ساتھ ڈبیٹ رکھ لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے کہ فوت ہو چکے. یہ گئے مسجد میں کسی وکیل کے پاس گئے, کوئی بندہ ان کو مل گیا, اس نے ان کو قرآن سے نکال کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ہاں بالکل. تو یہ دوبارہ گئے اس کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کے لیے, تو وہ بھاگ گیا. مسعود صاحب بھی جو آپ سے بات کر رہے تھے نا, یہ انہوں نے بات بتائی آپ کے آنے سے پہلے. تو بات یہ ہے کہ ان کی ڈبیٹ سے بھاگنے کی ہسٹری ہے. یہ ویسے بڑی دبنگ باتیں کرتے ہیں, جی ہمارے پاس دلائل ہیں, کوئی ہے ہمارے ساتھ بات کرے آئے. جب ان کو چیلنج کیا جائے تو ان کی ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی ان کا. بات یہ ہے کہ آپ جو یہ لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جو شاطمیت کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ بالکل حق جانتے ہیں, ان کو علم ہے کہ قادیانیت نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ یہ اللہ کی لعنت کا نام نہیں, قادیانیت ہے. وہ جو کالو آیا تھا اس کے ساتھ تمہاری کوئی بات ہی نہیں تھی. نہیں وہ تو انہوں نے بلایا نا اس کو. بلایا اس, بالکل بالکل. اس کو طاہر نے بلایا جی, ہم نے ٹریس کر لی ساری کال, اس کا ہم نے انالیسس کروا لیا. کس سے اور بلایا؟ ہمیں
بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہم لوگ تو فارورڈ کرتے ہیں، میں اپنے فیملی کو دیتا ہوں، پاکستان میں وہ جن کو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سب کو دیتی ہے، جی جی اور ان کی بہت ساری جو ریکارڈنگز ہم کم مجھے بتایا تو گیا، اب ہو سکتا ہے کیا، خیر جو لوگ حکومت میں آئیں گے، اب پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہیں، اتنے پکے لوگ جو ہمارے حکمران بنتے ہیں، ان میں بڑی پرابلم ہے، ان کا تو بلکہ اکثر ان میں سے ایتھیسٹ ہیں، تو آپ انہیں یہ چیزیں دکھائیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر اثر ہوتا ہے کہ ملک میں ایجیٹیشن ہو، ان کو اپنی حکومت کا خطرہ پڑ جائے، اور وہ اس بات پر یقین بھی نہیں رکھتے کہ مطلب موت کے بعد کوئی زندگی ہے۔ مجھے تو اس بات کا کافی پتہ ہے، کیونکہ میں ان میں سے کچھ لوگوں سے تو ملا ہوں، میری بات بھی ان سے ہوئی ہے، مطلب میں ایک شخص جو یہ الیکشن جیتے گا اس سے کئی مرتبہ مل چکا ہوں، اور مجھے ہمیشہ یہی احساس ہوا اس شخص سے بات کر کے کہ وہ مسلمان کہتا ہے، کہلاتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر دھوکہ بھی نہیں دیتا، یہ بھی میں اس کی بات مانتا ہوں۔ اس نے کبھی کسی کو یہ کہہ کے دھوکہ نہیں دیا کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں یا اسکالر ہوں، لیکن اس کا جو ایمان ہے نا، کہ جو ناموس رسالت جسے کہتے ہیں، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں روضہ رسول پر، پھر عربوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کے اندر بھی لے جاؤ، اور ہمیں روضہ رسول کو جہاں پر روضہ رسول کا اندر والا حصہ ہے اسے ہاتھ بھی لگانے تو وہ کرنے دیتے ہیں انہیں، اور اس کی بڑی شدید سزا ہے۔ جو مشرف تھا نا، اسے تو جب ایک دفعہ لنڈن آیا تھا، یہ کہ 2008 کی بات ہے یا 7 کی شاید بات ہے، تو اس کی پاکستان ایمبیسی میں ایک پارٹی ہوئی، پارٹی کیا، وہ جب آتا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو وہ کچھ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں، تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو تم بھی آ جاؤ، چلتے ہیں، تو میں چلے گیا ان کے ساتھ، تو وہاں پر مشرف تھا، تو اس کو باتوں میں، اب وہ مشرف قادیانی تھا جی، آپ کو اگر علم نہیں ہے نا تو وہ بڑا پکا قادیانی تھا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کیونکہ اس کی جو بھائی ہے، دو بھائی ہیں، یہ ایک نوید مشرف اور ایک یہ جو تھا پریزیڈنٹ، کیا نام تھا اس کا، اس کو تو ہم تو اس کو صرف پرویز پرویز مشرف، ہاں جی، تو نوید جو ہے اس کی شادی جو لاہوری جماعت کا ایک سربراہ ہوتا تھا، پروفیسر حمید اصغر اس کا نام تھا، وہ تو اب میرے خیال شاید فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک لڑکی تھی چھوٹی والی، وہ میرا خیال ہے ڈاکٹر تھی لڑکی، اس کے ساتھ اس کی شادی اس نے خود کروائی، پرویز ان دنوں جب یہ شادی ہوئی تو پرویز مشرف میجر جنرل تھا پاکستان آرمی میں، تو پرویز مشرف کی بیوی تو سیدھی سیدھی قادیانی ہے، اس کو بارے میں کوئی شک نہیں، اس کے پورے رشتہ دار قادیانی ہیں، تو مجھے یہ بات اس پارٹی میں پتہ لگی، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا، اور مجھے ایک لحاظ سے پسند تھا پرویز مشرف، کیونکہ اس نے بعض ایسی باتیں کی کہ یعنی کہ جو کام نہیں کر رہے ان کے لیے سوشل ویلفیئر کا ایک اس نے جیسا بھی سسٹم تھا شروع کیا، پھر وہ لوگ جو پڑھتے تھے جن کے پاس ہائر کوالیفیکیشن تھی ان کو اس نے اسپیشلی جاب ان کو دیے اور اچھے والے جاب دیے، اور میری ایک جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے پاس پی ایچ ڈی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ پرویز مشرف جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ملنا بہت پسند کرتا ہے، اور میری ایج بھی ٹھیک تھی، میں مطلب اس وقت لیٹ 20s میں تھا، شاید 20s میں تھا، تو میں اس سے گیا، میں اس سے ملا، اور اس نے مجھ سے بات بھی کی، تو میں نے اس سے اچانک پوچھا کہ یہ جو خبروں میں آ رہا ہے کہ آپ جو قادیانی یہ کچھ کرتے ہیں، تو اس نے مجھے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل سا ٹاپک ہے،
میں اس پر بات نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے. تو میرے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا تھا، میری طرح وہ بھی خاصا بیوقوف تھا. اس نے اس کے منہ پر اسے کہا، اس نے کہا آپ گئے تھے نا روزہ رسول پر؟ کہتا ہاں جی میں تو 2 دفعہ گیا. اس نے اس کو کہا یاد رکھنا جب تم مرو گے تو تمہاری موت عبرت کا نشانہ ہو جائے گی کیونکہ تم قادیانی ہو. میں نے کہا کیسے قادیانی ہے یار؟ اس نے پھر مجھے ادھر ہو کے بتایا، اور وہ کہنے والا جو تھا نا وہ ریٹائرڈ میجر جنرل تھا، وہ اس کا کمانڈنگ آفسر ہوا کرتا تھا پرویز مشرف کا. جب پرویز مشرف جو ہے میجر تھا نا، تو اس نے مجھے بعد میں بتایا میں اس کا کمانڈنگ آفسر تھا، اس لیے یہ میرے سامنے بول نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے قادیانی؟ کہتا ہے جی یہ سارا خاندان قادیانی ہے. جی آپ کیا پوچھتے ہیں ان لوگوں کا، یہ تو روضہ رسول کی توہین کرتے ہیں، ان کو تو وہاں گھسنے نہیں دینا چاہیے. اس کو کوئی ہوگی اس سے مطلب دقت ہوگی، مجھے نہیں پتا اس کے حالات کیا تھے، لیکن ہوا دیکھیں مشرف کے ساتھ کیا ہوا. میں نے اس کو اس وقت بھی دیکھا، اس شخص کو ایمیلائڈوسس ہو گیا، وہ اس بیماری کا نام ہے. اور ایمیلائڈوسس ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ریئر ہے، بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک ماہر ہے. یہ لندن آیا کرتا تھا پرویز مشرف، اور میں پھر اس کو ملا جب بیمار تھا نا. تو وہ رائل فری ہاسپٹل ہے نارتھ لندن میں، وہ سینٹر ہے اس بیماری کا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ماہر شخص جو ہے ایمیلائڈوسس کا وہ وہیں پر کام کرتا ہے. اور اس کا ایک اس نے یونٹ اور ایک سکین ہوتا ہے، اس کو ایمیلائڈ سکین کہا جاتا ہے، اور دنیا میں بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے. وہ سب سے اچھا سکین جو ایمیلائڈ کا ہے وہیں ہوتا ہے. تو یہ اس لیے بھی وہاں آیا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو پرویز مشرف وہاں آیا ہے، تو مجھے اس میجر جنرل جو تھا اس کا کمانڈنگ آفسر ایک دور میں، مجھے اس کی بات یاد آئی. تو میں نے کہا مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس نے تو اس کو کہا تھا تیری بڑی عبرت ناک موت ہونے والی ہے. تو میں نے گیا، میں آپ کو یقین کریں پرویز مشرف کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے. تو میں نے اس کو جا کر کہا کہ جنرل صاحب آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ ایمبیسی میں ملے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یاد. تو خیر وہ اتنا بیمار تھا وہ شخص، نہ اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا، اس کا کڈنی فیل ایمیلائڈوسس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی زبان اتنی موٹی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ حالت اس کی 3-4 سال رہی، مسلسل بتدریج یہ خراب ہوتی رہی. تو ساتھ میں اس کا ایک لڑکا تھا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا جنرل صاحب کو؟ تو کہتا ہے کہ بس یہ بیماری ایمیلائڈوسس ہو گئی ہے، یہ پچھلے 3 سالوں سے چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی کی موت بدترین ہو سکتی ہے تو ایمیلائڈوسس والے کی ہوتی ہے. ایمیلائڈوسس والے کہتے ہیں کہ ہمیں مار دو، یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو میں نے یہ ایک جب دیکھا اور مجھے واقعہ یاد آیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خانہ کعبہ میں بھی 2 بار جانے دیا گیا، اور روضہ رسول کے اندر بھی اس کو 2 دفعہ لے کر گئے. قادیانی کو نہ حج کرنا چاہیے، نہ عمرہ کرنا چاہیے، نہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا چاہیے، اور نہ روضہ رسول کی شکل دیکھنی چاہیے اس کو. اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور میں اس کا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ وہ جو جگہ ہیں ان میں حدود اس لیے مقرر کی گئی، اور خانہ کعبہ کی حدود کا حکم قرآن پاک میں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے آپ حکم کی خلاف ورزی کریں گے اور وہاں جائیں گے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ میں ایک حج کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ مجھے پتہ لگا کہ قادیانی ہے. وہ مجھے ایسے پتہ لگا کہ انہوں نے ایک دور میں مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، اس پر لکھا، مرزا طاہر نے مجھے انگوٹھی دی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ لیس اللہ بکافن عبدہ، جو قرآن پاک کی آیت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے تو میں نے پہن لی وہ انگوٹھی. وہ مجھے بعد میں پتہ لگا یہ تو جی جب مرزائی کوئی پہنتا ہے تو اس لیے پہنتا ہے کہ مرزا قادیانی کو الہام بار بار ہوا لیس اللہ بکافن عبدہ، اور مرزا قادیانی کہتا ہے یہ اس کی الہام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قادیانیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک اور الفاظ
اور مختلف لفظوں میں ایک کتاب اتار دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اصل روحانی آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں. ان کے الفاظ بھی مختلف ہیں, ایک ہی بات مختلف پرایوں میں بیان کی گئی ہے. چونکہ یہ ایک دھوکے باز اور جعلساز شخص تھا مرزا قادیانی, تو اس نے اپنے اوپر اسے لفظ تو بنتے نہیں تو اس نے وہی اپنے اوپر نازل کر لیا. خیر, اس نے وہ مجھے انگوٹھی پہنے دیکھی اور میں بھی خاصا بیوقوف تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ عربوں کو بھی پتا لگتا ہے. میرے ایک عرب دوست نے مجھے کہا, وہ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ان کو تو مطلب شیخ ہیں, بڑے عالم شخص ہیں, اور میرے جو استاد تھے الازہر میں وہ بھی تھے مکہ کے جو ہے نا خانہ کعبہ کے امام رہے ہیں 20 سال وہ, تو ان لوگوں کو پہچان ہے ان انگوٹھی کی. تو ایک دفعہ ان میں سے بھی ایک نے مجھ سے کہا یہ کیا پہنتے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہے تو صحیح پر یہ تو نشانی ہے قادیانیوں کی, وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت کیسے ان کی نشانی ہو سکتی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے, تو کہتے ہاں ٹھیک ہے بات تو ٹھیک. تو اس نے مجھے اس انگوٹھی کی وجہ سے میرے سے آ کر بات کی. میں خانہ کعبہ کے باہر بیٹھا تھا. خانہ کعبہ سے اگر آپ باب الفیصل سے نکلیں تو بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے. تو دوپہر کا وقت تھا, میں ایک بینچ پر وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو 2 لوگ آ کے میرے پاس بیٹھ کے اور مجھے کہتے آپ احمدی ہیں؟ میں نے کہا استغفر اللہ, میں تو نہیں ہوں. کیوں پوچھا؟ اور پھر مجھے یاد, میں کہا تمہیں میری انگوٹھی نظر آ گئی. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے, اور جو شخص کہتا ہے اس کو یہ الہامی طور پہ دی گئی, اس میں میں لعنت بھیجتا ہوں. تو پھر خیر اس کو کچھ مطلب وہ ڈر سا گیا کہ میں نے ایسی بات اسے کہہ دی. تو پھر وہ مجھ سے کچھ دیر اس نے بات کی, تو میں نے کہا آپ قادیانی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم ہیں. تو لیکن مطلب ہاف جیسے نا ڈر ڈر کے. میں نے کہا فکر نہیں کرو, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. کہتا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں حج پر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر تم حج پر آئے ہو اور تم جانتے ہو کہ تم قادیانی ہو اور تم انٹر نہیں ہو سکتے حدود میں, تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو کہنے لگا لیکن ہم تو اصلی مسلمان تو ہے ہی, ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو میں نے کہا پھر مرزے پر لعنت بھیج دو. کہتا ہے نہیں وہ تو اصلی مسیح وہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم یاد رکھنا تمہیں اس کی سزا ملے گی. وہ واپس گیا اپنے گھر, اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا, ایک انتہائی معمولی بات پر اسے 20 فون کیا ایک دفعہ, اور بڑی مطلب اس نے واپس مجھے فون کیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ حج کرنے مت آنا. لعنت بھیج دی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میری اس سے بات نہیں ہوئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے حالات کچھ بہتر ہی ہو گئے ہوں گے, کیونکہ قادیانیت ایک لعنت کا نام ہے, اس کی سزا ملتی ہے اس دنیا میں. اور یہ جو لوگ ہیں جو قادیانیت کو لے کر یہ شاطمیت کرتے ہیں, میں تو آپ کو ایک کاغذ پر لکھ کر دے سکتا ہوں, خدا تعالیٰ ان کی زندگی کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا. ان کی زندگی میں کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا. اور دیکھ لیں ان کے جتنے خلیفہ ہیں یہ شاطم ہیں, یہ ان کی بھی زندگی ہوتی ہے, لیکن ساری اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سزا دینی ہے نا. ایک کی موت بھی اچھی طرح نہیں ہوئی, بلکہ جب ان کی موت ہوتی ہے تو کتے کی موت مرتے ہیں یہ سارے ان کے خلیفے جو ہیں, ایک انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سارے لوگ. جی درست بات ہے ڈاکٹر صاحب. مسعود صاحب آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں نے ایک سوال کرنا ہے شاہ جی آپ سے. جی کرے. یہ جو مرزا تھا اس کے بہن بھائی بھی تھے, اس کی فیملی پر تھوڑی سی مٹی ڈالیں نا آپ. کون سے مرزے کی؟ مرزا غلام احمد قادیانی.
कादियानी की फैमिली के बारे में बताऊं? हाँ, मैं बता देता हूं आपको जी। पहली बात तो है कि मिर्जा कादियानी का बाप नामालूम है, इसीलिए ये इसकी डेट ऑफ बर्थ छुपाते हैं। मिर्जा कादियानी अपनी किताबों में लिखता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। देखें, और देखो राजा साहब ताड़ा फेवरेट टॉपिक उन्हें छेड़ता है फिर है? जी देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं। डॉक्टर साहब, एक मिनट, मसूद साहब के पास शायद टाइम ना हो, ये हम बात जारी रखते हैं। मसूद साहब, आपने कोई बात करनी है, क्योंकि ये हमारे नए गेस्ट हैं मसूद अच्छा, साहब। माशाल्लाह जी। मसूद साहब, नहीं नहीं, अच्छी बात है, डॉक्टर साहब को लगा रहने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताएं ना आपका कोई सवाल? जिस शख्स का आप जिक्र करते हैं मिर्जा ताहिर, उसको मैं जी बहुत जी करीब से जानता हूं। जी हाँ, जरूर जानते होंगे आप उनके ड्राइवरों को भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो किस ड्राइवर? उनके जो ड्राइवर हैं वो असली ड्राइवर नहीं, बल्कि उनकी कार जो है बाज अहमदी ड्राइव किया करते थे। बल्कि बाज मौकों पर तो जो करीम खान एक दफा मैंने देखा, ये जो बैरिस्टर नहीं है जिसके उसने अपनी लड़की मूना की शादी की, हाँ बिल्कुल। वो भी हयात उस साहब को जानते हैं आप? किसको? माइलैंड पे उनकी कंटेकी फ्राइड चिकन भी थी, हयात साहब, वो भी अहमदी थे, लेटन स्टोन में रहते थे, बंगला देखें, था। खासा अंदाजा है आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। जी हाँ हाँ, ये जो है ये लोग मतलब परमानेंट ड्राइवर नहीं थे, जी हाँ लेकिन ये ड्राइव बाज मौकों पर किया कर, क्योंकि ड्राइवर जब ये मुंतखब करते हैं ना, तो वो इनकी सिक्योरिटी का मेजर महमूद मलक से तो मिले होंगे। जी हाँ, मैंने देखा हुआ है, मुलाकात बात नहीं हुई, लेकिन देखा हुआ है वो गुजरते हुए छोटे से मैं कद मिला का। हुआ हूँ, मैं मिला पटनी हुआ में, हूँ, पटनी में। मैं जिस सिक्योरिटी इंचार्ज था उधर इस्लामाबाद में, हाँ हाँ, आप मिले हाँ हुए हैं उससे? मैं मिला हुआ हूँ। हाँ, वो उसकी भी एक लंबी दास्तान है बेचारे की। बेचारा तो नहीं है, खबीस है वो भी। आपने जो आखिरी बात की है ना, वो कमाल की बात की है कि इन्हें कहीं ना कहीं जाके ना आखिरत में सजा मिलती है। बहुत शदीद सजा मिलती है। कम से कम 25 लोगों को मेरे तजर्बे में हैं जिनको सजाएं मिली, और बड़ी मैंने तो बुरी तरह की सजाएं, बड़ी और सख्त किस्म की सजाएं। देखें, आम अल्लाह कादियानी बच जाता है, जो नहीं जानता ना उसका ना। जो जानते हैं वो तो हमेशा कुत्ते की मौत मरते हैं। जी हाँ। हाँ, ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी उस मस्जिद में, पुरानी वाली में, मुझे बहुत जाना हुआ है कि मस्जिद नई फजल वाली उसका नाम है जी, जिसके साथ महमूद हाल है। अल फजल, बिल्कुल महमूद आल अल के साथ। फजल नहीं, सिर्फ मस्जिद फजल। हाँ, लेकिन उन्होंने लिखा अल फजल होता है। नहीं, फजल बड़ी लिखा है, आपने गलत पढ़ा है। अल फजल अखबार का नाम है। हाँ सॉरी, यस आई मिक्स्ड अप। दूसरा जान भी नहीं सकता, खास कर वो जो कब्र की निशानदेही इन्होंने की है, वो हर इंसान नहीं जाता वहां पे, इवन कादियानी नहीं जाते। नहीं नहीं, कोई नहीं उनको तो जाता छोड़ जी। मैं दिया है। हफ्ता रहा तो शायद कोई दर्जन 1.5 दर्जन लोग में आए होंगे, और उनमें से 2-4 अंदर गए होंगे। अक्सर जी तो वही आदमी आता जाता था जो साथ वाले घर में रहता था। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो मिर्जा ताहिर साहब थे, आपको ये भी पता होगा, जब इनका जनाजा गया है तो उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई थी, नहीं बल्कि नहीं एक तस्वीर साथ लगाई हुई थी। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जी आप उधर थे जब ये इसका जनाजा? जी, मैं उन गाड़ियों की रेस में नंबर 7 पे था, नहीं नहीं, वो 7वीं गाड़ी। नहीं, नहीं, आप एक जब जनाजा लेके जाया गया 22 या 23 अप्रैल को, जी तो जी, वो इस्लामाबाद जिसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल टेलफोर्ड उसका नाम है, और वो जहाँ पर बिल्कुल। पुलिस की कारें भी शामिल हुई जब आप ससेक्स की हदूद में दाखिल ऊपर हुए। हेलीकॉप्टर भी चल रहा था। हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर थी और हाँ 4-5 पुलिस मोटरसाइकिल
कल भी ज्वाइन जी किया जी इनको। उस 7वें नंबर पे हमारी गाड़ी थी और मैं हयात साहब के साथ ही बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ जी मैं हयात साहब से ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इल्म हो गया आप किस आदमी का जिक्र कर रहे हैं। जी, वो इंतकाल कर गए हुए हैं, वो अब इस हाँ दुनिया में नहीं है। उनका भी वही हाल हुआ जो आप जिक्र कर रहे थे। हाँ जी। तो बात ये है कि मिर्ज़ा ताहिर जो फौत हुआ ना 20 अप्रैल को, उसे जहर देकर मारा इन्होंने। जहर देने वाला मिर्ज़ा लुकमान था। ओके, वो ये मुझे हुआ नहीं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। जुम्मे वाला दिन जो था ना, वो आया मस्जिद फजल जो है इनका, हाँ जी हाँ। जो इबादत खाना है ना फजल के नाम से, मस्जिद तो नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं। तो उसने पहले कुर्सी पर बैठकर कुछ कहा छोटा सा, फिर उसने सवाल जवाब की भी एक महफिल उस दिन लगवाई, और जी सांस चढ़ा हुआ था उसको, और मोटा हो गया हुआ था ना। पहले वो अक्सर एक्सरसाइज करके पतला रहता था, लेकिन उन दिनों मोटा हो गया था, तो ओके। उसको समझ भी नहीं थी आ रही। तो खैर वो वहां से उठकर गया जुम्मे के दिन, और अगले दिन 21 मेरा ख्याल अप्रैल थी, अगर मुझे हफ्ते वाला दिन था, ये मुझे पक्का पता है। कहा जाता है कि उसे दोबारा स्ट्रोक हो गया। पहले भी स्ट्रोक हुआ था ना, फालिज गिरा था, फिर जी जी हार्ट फेल हो गया था उसका, और बिल्कुल है। मतलब मुबाला के बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ। 3 साल जो रहे ना, जुलाई 1999 के बाद उसको पहला फालिज 20 अगस्त 1999 को हुआ, और उसके जी बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ, जी और जी वर्ष से वर्ष होता गया। तो कहते हैं कि 20 या 21 अप्रैल 2002-03 को जब उसकी वफात हुई, तो हफ्ते वाला दिन था, उसे स्ट्रोक हो गया। तो इन्होंने एक मुशावरत की बैठकर कि अब तो इसकी हालत ऐसी ख़राब है जैसी हो गई थी इसके बाप मिर्ज़ा महमूद जानी की। तो इन्होंने कहा कि अब इसने मुबाला भी किया हुआ है, ये मुबाले में हार भी गया हुआ है। मिर्ज़ा ताहिर ने मुबाले लियासतार के मुबाले का कभी जिक्र भी नहीं किया था। तो इन्होंने सोचा, और ये इंग्लैंड वाले तो रब जो चनाब नगर वालों जैसे तो है नहीं, इन्होंने कहा कि इसको मार दिया जाए। इन्होंने इसके जीपी को बुलाया। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे जो वाकया, और अखबारों में छपी हुई है ये बात जहर देने की, मैं नहीं अपनी तरफ में, मेरे पास वो अखबार मौजूद हैं जहाँ पर ये बात छपी है कि इसकी बॉडी निकालो और पोस्टमार्टम करो। तो फिर इन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि यही जहर दिया है या कौन सा, इन्होंने एक होते है कि एम्बलाइजेशन उसको कहते हैं, जो बॉडी को प्रिजर्व करते हैं ना डेथ के बाद, वो एक ख़ास दवाई देते हैं। इन्होंने उसको ज़िंदगी में ही वो लगा दी जब इसका सांस चल रहा था। तो उसका नतीजा होता है कि खून जम जाता है और हार्ट अटैक से बंदा मर जाता है। तो ये इन्होंने जहर देकर मारा, और ये बात मैंने इसका जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, उसने भी मुझे डायरेक्टली बताई। उसने मुझे बल्कि खड़ा किया, मैं कहीं जा रहा था, उसने कहा इधर आओ बात सुनो, तुम्हें पता है इन्होंने मिर्ज़ा ताहिर को जहर देकर मार दिया। तो बाद में ये कहानी बड़ी आम हुई, और उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो मतलब कुत्ते की मौत उससे बेहतर होती है। जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, वो भी इज्जत से मरते हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती से मरा ये शख्स, और इसको जहर देकर इन्होंने मारा। और जो आप कह रहे हैं इसकी लाश का चेहरा ना दिखाने की एक वजह थी। इसकी लाश जो है 21 अप्रैल को, जो हफ्ते की इवनिंग थी या संडे मॉर्निंग थी, महमूद हाल है, वहाँ पर एक स्टेज सा बना हुआ है, वहाँ पर ला के रखी, और खुली थी, लोग चेहरा देख सकते थे। बड़ा काला स्या पड़ा हुआ था चेहरा, पाउडर लगाने के बावजूद भी ना, पाउडर घटिया लगाया था, तो जब वो टूटता था पाउडर, नीचे से स्या चेहरा नजर आता था। मैं वहीं था, मैं वहाँ गया हुआ था, मैंने वो चेहरा देखा हुआ है। जी वो बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आपने कहा जहर दिया है, हमें कुछ थोड़ा सा और किसी टैबलेट का भी बताया गया था। किस वल्लाह tablet? अलम बिस्सवाब। नहीं आप बताएं, मतलब मैंने तो खुद नहीं देखा, हो सकता वो है आपकी जो इतला तो ठीक हो। वो कहते हैं कि वो गलत टैबलेट्स इस्तेमाल करवाई जाती थी उनसे। वो जो बच्चियों को जहाँ पढ़ाते नहीं थे 5 नंबर में जी सिपारे पढ़ाते थे, वहाँ कुछ गलत कारियाँ भी करते थे। पहला फालिज भी उसी वजह से हुआ था। कहा यह जाता है, अल्लाह जाने ये सच है या झूठ है। और इनके ख़ास ड्राइवर जो थे ना, वो हयात साहब ही हुआ करते थे मोस्टली। वो जिनकी आप बात कर हाँ रहे हैं ना, वो नहीं, इनके बॉडी गार्ड भी थे।
لیکن حیات صاحب نہیں مجھے پرائیویٹ یاد آ گیا لیکن حیات صاحب، میں نے یہ نام بھی سنا ہے لیکن میرے ذہن میں چہرہ نہیں آ رہا اس آدمی کا. چہرہ ان کا بھی کالا سیاہ اسی طرح کا تھا. ہاں بہرحال دیکھا ضرور ہوگا میں نے انہیں. وہ جموں کے رہنے والے ہیں، پیچھے سے پیر مٹھا کے، اور وہ بعد میں پاکستان میں آباد ہوئے، پھر یہاں آ کے قادیانیت کی وجہ سے وہ سیٹل ہو گئے. پھر ان کی کنٹیکی فرائیڈ چکن بھی بڑی فیمس رہی مائی لینڈ پہ، اگر آپ مائی لینڈ کی طرف کبھی گئے ہوں. ہاں میں گیا ہوں کئی وائٹ دفعہ چیپل مائی روڈ کے لینڈ اینڈ گیا. پہ ہے، ہاں وائٹ چیپل کے ساتھ ہے وہ مائی لینڈ. بالکل اس کے اینڈ پہ آ کے آتے ہیں. ہاں وہاں پر بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، لنڈن ہاسپٹل. جی ہاں، لنڈن ہاسپٹل جو ہے اس سے کوئی 1.5 کلومیٹر آگے آئے آپ تو ان کا وہ تھا، کنٹکی فرائیڈ چکن تھی ان کی. ہاں میں نے آپ مجھے دیکھیں ان سے میرا کوئی اتنا تعلق یا بات بہت زیادہ تو شاید کبھی نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے وہ اتنے یاد نہیں ہے، لیکن نام بھی بڑا فیملیئر ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں تو مطلب جیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، میں نے یقیناً ان سے بہت مرتبہ انہیں دیکھا ہوگا. جی ہاں، لازمی دیکھا ہوگا آپ نے، اگر آپ وہاں رہتے رہے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. نہیں میں کچھ کانا مرتبہ مرزا طاہر کے ساتھ میں نے ان کی کار میں ٹریول بھی کیا بعض جگہوں پر جانے کے لیے. اچھا، اب ہاں سمجھ آ گیا. اس کا مطلب ہے آپ ومبلڈن والے وائٹ گھر میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہاں جی سفید بالکل. گھر، سفید رنگ کا جو گھر تھا. ہاں جی. بالکل صحیح بات. تو بس سمجھ بلکہ لیجیے وہ میں 43 مچھر میں رہتا نمبر تھا میں اس بعد میں زمانے میں. جب بیمار تھے تو وہ سامنے والے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، 43 جو ہے. جی ہاں بالکل سمجھ گیا. تو اس میں بھی ایاز صاحب اور ان کا بیٹا ہی لے کے جاتا تھا انہیں ہاں زیادہ تر. مجھے یاد آ گیا آپ کن کی بات کر رہے ہیں. مطلب ان سے اتنی اس طرح سے واقفیت نہیں جیسے بعض لوگوں سے ہو جاتی ہے نا، کہ بعض جیسے آپ سے بات کی ہے تو یاد رہے گا کہ کسی سے بات کی ہے، تو اتنی ان سے بات ان کے ڈرائیوروں سے ہوتی نہیں تھی. کریم سے ہوئی تھی، جب کریم نے بعض دفعہ گاڑی چلائی نا تو وہ جی تو جی بلکہ بیرسٹر ہے، ان کا داماد بھی تھا، جی. تو اس سے کچھ مرتبہ ان دنوں ینگ سا تھا. مطلب مجھ سے تو کافی بڑا تھا عمر میں، لیکن ینگ لگتا تھا، موٹا تھا، گول تھا. اب بھی ایسا ہی ہے، اب گنجا اور بھی آپ ہو نے گیا. مجھے لگتا ہے دیکھا ہوگا، اگر آپ اس کے جنازے میں گئے تو وہاں جنازے میں ایک ہی بندہ تھا جو چھیڑ رہا تھا انہیں کہ تم نے تو قبرستان بھی الگ بنا لیا. نہیں میں اس کے جنازے میں نہیں گیا تھا. پتہ ہے آپ نے اس جگہ کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جنت بقی. جہاں پر یہ اس کو دفن کیا ہوا ہے. جی ہاں، اس کے سامنے ہی وہ سردار نہیں تھا جو مارنے آیا تھا انڈیا سے، اس کی اچھا وہ سماتی بھی بنی ہوئی ہے، تھوڑی دوری ہے وہاں سے، اچھا اسی قبرستان میں. اچھا. نہیں مجھے یہ M3 پہ رستہ میں آتا ہے، مجھے نام اس وقت بھول گئے ہیں. اس زمانے میں بڑا ایکٹیو تھا میں ان کے اگینسٹ، میرے یہ بڑے دشمن ہوئے. مطلب مجھے اتنا پتہ ہے کہ مرزا طاہر کو دفنایا گیا تھا، جس کا ہاں نام انہوں نے اسلام آباد رکھا ہوا ہے، ٹیلفورڈ اس کا نام ہے، ٹلفورڈ. جی جی جی، سرے میں گلفورڈ. نہیں ٹلفورڈ گلفورڈ اس جگہ M3 کا پہ. نام، وہ گلفورڈ میں ہے لیکن جگہ کا نام ٹلفورڈ ہے، اور اس کی خاص جگہ کا نام شیپ ہیچ ہے. وہاں جی پر ہاں ایک سکول بالکل، ہوا کرتا تھا، انہوں نے ایگزیکٹلی. خرید لیا وہ. اور وہاں پر ایک چھوٹی سی گھر تھا جس کو مسجد بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو اس نہیں کے اب تو، سین میں مرزا طاہر کو دفن کیا گیا. اب تو بہت بڑی وہ جگہ لے لی ہوئی ہے انہوں نے، نہیں اب بڑی کر اور لیا، ٹینٹ لیکن جب وغیرہ اس کو کر لی ہے. دفن کیا نا اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اس وقت کیبن بنے ہوئے تھے اور لکڑی کے گھر وہاں پر تھے ارد گرد بہت سارے. اب وہ سب گرا کے انہوں نے نیا سیٹ اپ کوئی 40 ملین پاؤنڈ لگا کے کر دیا ہوا ہے. جی جی. ہاں تو اس کے ساتھ ہوا یہ، جب اس کو دفنایا گیا نا تو کچھ دن بعد اس کی بیوی جو تھی اس کو چرچ نہیں ہے وہ جہاں پر پہلی مسجد بنائی، لاہوریوں نے بنائی تھی بلکہ وہ مسجد جو ہے نا، جی چرچ ایک ایریا ہے وہاں پر اس کی بیوی دفن تھی. اس یہ کو مجھے نہیں. ہاں وہاں سے نکالا اور مرزا طاہر کے ساتھ لا کے دفن کیا دوبارہ. اوکے. ہاں وہ 1992 میں فوت ہوئی تھی جہاں تک میں نے پتہ کیا، کیونکہ اس وقت تو میں نے جانتا بھی نہیں تھا. تو وہ بہت عرصہ پہلے پینکریاٹک کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی. ہاں مجھے ان کی ساری تاریخیں پتہ ہے، مطلب کافی ساری پتہ ہے، آپ سمجھ لیں. ہاں وہ
کافی حکمت کا کام بھی، سو کولڈ حکمت کا کام بھی کرتے تھے. ہومیوپیتھی ہومیوپیتھک کا انہوں نے اسی مسجد کے سامنے وہ ہاں بنایا ایک ہوا بھی تھا، چھوٹا ڈسپینسری سا. کھولی ہوئی تھی وہ ساتھ والے کیبن میں، ہاں فضل ماسک کے ساتھ ایک کیبن تھا ہاں. دائیں ہاتھ پر. اور پھر ان کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ شیخ بشارت صاحب کرتے تھے، وہ ہاں بھی وہیں بیٹھتے تھے. دیکھیں میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے لوگ نیچے سے اوپر والوں کی طرف جانتے ہیں. میری جی. پہلی واقفیت مرزا طاہر کے ساتھ ہوئی، اچھا تو اچھا. مجھے اوپر سے نیچے دیکھنے کا تو موقع ملا، لیکن نیچے سے اوپر دیکھنے کا کم موقع ملا. نہیں، میرا تو ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا کیونکہ حیات صاحب کے بیٹے کے وہ بڑے اچھے، مطلب ان دونوں کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہیں سے ہی میں ان کے اگینسٹ ہوا تھا، اور پھر بہت کچھ ہوا. بہرحال چھوڑیے اس بات کو. تو آپ نے کبھی اس آدمی کی بیعت کی؟ جی نہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو ان کا دشمن تھا. اچھا. میں تو اندر گھستا تھا تو وہ جو باڈی گارڈ نہیں کھڑے ہوتے ہیں رستے میں، ہاں وہ ایک تو وہ بھی بڑا وکیل دھیان صاحب سے تھے نا، وہ دیکھتے تھے، بڑے یار یہ لمبے بندہ سے ہے قد اسے کے. چیک کرو اچھی طرح. ہاں وہ ایک لمبا سا آدمی وہ فوت ہو گیا، ہاں، اس کا وہ نام مجھے مجھے. والا، وہ جو وہ ٹوپی پہنتا تھا پٹھانوں والی. ہاں ہاں وہ وکیل تھا بیسیکلی، پاکستان میں ایڈوکیٹ ہوتا تھا وہ شخص. اور میری پھر اچھی اس کا طرح بیٹا تلاشی بھی. لی جاتی تھی اندر جاتے وقت. جی. میری بہت تلاشی لیتے تھے، بہت زیادہ. اچھا. وہ سوچتے تھے کہیں کوئی فائر نہ کر دے اس پہ. نہیں تو پھر آپ کو اندر کیسے جانے دیتے تھے یہ بتائیں. وہ یہی تو تھا کہ میں نے طاہر صاحب سے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈرتے ہو ایک عام سے بچے سے، تو آپ کیا کسی کا مقابلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، اسے آنے دیا کرو. اچھا اس مرزا لیے مجھے طاہر نے آنے کہا دیا. تھا کہ اسے آپ کو آنے دیا جائے. جی ہاں، باقاعدہ سلام کرتے تھے جب وہ گزر رہے ہوتے تھے نا، مسجد کی طرف آتے تھے ہال سے نکل کے، ہاں وہ سیڑھیاں مجھے ہیں. دیکھتے ہی سلام کرتے تھے دور سے. ہاں ان کا فلیٹ تو دائیں ہاتھ پر تھا، لیکن وہ ہاں نکلنے کا راستہ فضل ماسک کے دروازے کے سامنے تھا. بالکل. ہاں میں جانتا ہوں جی، میں ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی ساری کتابیں پڑھوا دی، ورنہ تو مجھے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تو کرسچینٹی میں مجھے خاصا انٹرسٹ تھا کہ وہ کیا ہے، اور جوئشزم میں تورا میں نے پڑھی، ہندوؤں میں مجھے انٹرسٹ تھا، میں نے ان کی ویداس پڑھی. انہوں آپ نے. یہ لندن میں ہوتے کون سی جگہ میں ہیں؟ میں بھول میں گیا ہوں لندن میرا. سے باہر رہتا ہوں، آکسفورڈ کے پاس. اچھا اچھا اچھا، آؤٹ آف سٹی. جی. لیکن مجھے بہت عرصہ ہو گیا نا یہاں پر، تو میں اردو بڑی اچھی اس لیے بولتا ہوں کہ میرے پنجابی بھی آندی ہے مینوں بڑی چنگی، انہوں نے ویری مجھے گڈ. سکھا دی ہے. نہیں یہ نہیں خود یار. جو سارے پنجابی بولتے ہیں. ہاں نہیں وہ آپ نہ بولیں نا پھر ریلکٹنس ہو جاتی ہے نا. میری پیدائش یونائٹڈ کنگڈم کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مطلب اس میں کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. میری خواہش تھی کہ میں کسی مسلمان جگہ پر پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا. وہ تو تو سب کی خواہش ہوگی نا مسلمانوں کی، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انسان جا بھی. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی اور ملک میں پیدا ہونا تھا تو میرے والد ایک وقت میں سعودی عرب میں کام کرتے تھے، تو اس وقت میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کیونکہ وہ تو آپ بڑی. یہ کہہ کے کیوں نہیں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے کہ آپ برٹش مسلم ہیں؟ یہ بھی تو ایک عہدہ ہے، یہ نہیں بھی اب تو ایک خاصیت ہے. مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. خاصیت دیکھیے گا یہ. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو برٹن بھی ان قریب مسلمان ملک ہو جائے گا. اس کا کوئی تھوڑے دنوں کی امکان بات نہیں ہے. ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس کے بادشاہ جو ہے چرچ کا ہیڈ ہے، جی چرچ جی، آف انگلینڈ. فی الحال ہاں بس آپ. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. دیکھتے جائیے آج کا برٹن اور آج سے جب آپ پیدا ہوئے ہوں گے بڑا فرق ہے. میں نے بریٹن کو خیال ہے آپ اپنی مجھ سے تمام چھوٹے زندگی ہیں. تقریباً دیکھا ہے، درمیان میں کچھ سال اور ملکوں میں بھی رہنا ہوا، لیکن برطانیہ میں کوئی ایک تبدیلی آئی ہے. یہاں ہر وقت بارش ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. اگر آپ اتنی نے. مساجد تھیں، نہیں جتنی نہیں مساجد نہ آج نہ ہیں نہ نہ کوئی نہیں اتنی کوئی تھی. نہ. یہ تبدیلی نہیں ہے. ہاں بہت بڑی تبدیلی ہے. اگر مسجدیں کافی دیکھیں نا. علم والے لوگ ملتے ہیں، پہلے ملتے تھے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں،
जिस वक्त मैं इंग्लैंड आया, ये 1973 की बात है, मेरे वालिद यहाँ ही थे, तो मैं पेरेंट्स को ज्वाइन करने आया था और मैं उस वक्त हाई स्कूल का स्टूडेंट था, जी कोई इतनी बड़ी स्टडी भी नहीं थी मेरी उस वक्त। और यहाँ जब मैं आया तो उस वक्त बड़ी ईद आने वाली थी, ईद उल दुहा। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा नमाज कहाँ पढ़नी है ईद की, ये ईस्ट लंदन की बात है, लेटन इलाके की। हाँ, लेटन में, लेटन स्टोन और लेटन साथ साथ में है, ग्रीन जी स्ट्रीट हाँ। के साथ। तो मैंने लेटन आपसे कहा में ना मेरे अक्सर, वालिद साहब कहते हैं कि बेटा यहाँ ईद वीद कौन पढ़ता है, बस कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे तो वहाँ तुम चले जाना। हाँ वहाँ तो डैड वो बंगाली रहते हैं अक्सर। नहीं नहीं, अब उस जमाने में कोई भी नहीं था, अच्छा चंद एक पाकिस्तानी होते थे, बंगाली तो थे ही नहीं उधर। अच्छा, अब वहाँ अक्सर वही है। नहीं अपने लेटन में नहीं है वो, आप नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, हैं। लेटन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। लेटन जी में हाँ, वाल्थम में तो सबसे वो ज्यादा ग्रीन पाकिस्तानी है। स्ट्रीट पर होंगे, मतलब उस एरिया में हैं तो बहुत, वो मुझे पता व्हाइट है। चैपल में, अलगेट में सबसे वाइट ज्यादा चैपल में बंगाली है। है। हाँ वाइट चैपल वाइट में, चैपल, टावर हैमलेट्स जो इलाका है ना, टावर हैमलेट्स, हाँ टावर ये हैमलेट। बंगालियों का है। हाँ क्योंकि वहाँ की एमपी भी तो बंगालन है ना, उसकी जी रिश्तेदार है, वो जो बांग्लादेश की सदर थी ना, उसकी हाँ, भांजी भतीजी है वो, तभी मेरा बंगाली परसेप्शन। वहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि ब्रिक लेन एक जगह है, ब्रिक लेन एक बड़ा फेमस रोड है जहाँ सारे कपड़े सिए जाते थे, फिर लेदर का काम हमने ही वहाँ स्टार्ट किया था एक ज़माने में। अच्छा तो उसके बाद वो बढ़ता गया और मशीनर सबसे ज़्यादा बंगाली मिलते थे, तो बंगालियों की आबादी टावर हैमलेट्स पे बढ़ती चली गई इस वजह। नहीं, अब तो उनका कब्जा है वहाँ पर अब। हाँ, फिर मस्जिद हमारी बन गई माशाल्लाह, जो आज भी बड़ी, ईस्ट लंदन मस्जिद बड़ी मशहूर है, शायद आप गए भी हो वहाँ पे। अक्सर ये कादियानी भी अपने जनाजे वहीं ला के नहलाते हैं कि इनके यहाँ अभी भी नहलाने का बंदोबस्त सही नहीं है। अब नई मस्जिद का मुझे नहीं पता जो इन्होंने बनाई है, जिसे ये मस्जिद कहते हैं। बहरहाल अच्छा, इन्होंने अपनी बना ली होगी ना। हाँ, अब बना ली होगी, क्योंकि वो जो पीछे बनाई है ना इन्होंने, क्या नाम है उस जगह का, वो जहाँ ब्लैक लाइन जाती है, वो पीछे करके है, थोड़ा दूर है यहाँ से, अल फजल से या फजल से। नाम मेरे इस वक्त एक तो एजवेर है ना, एजवेर है, एजवेर की बात नहीं कर नहीं, रहे आप दोबारा नहीं कहें, नहीं, आपने क्या अजमेर कहा? तो मुसलमानों की मस्जिद है ना। नहीं नहीं, एजवेर तो सेंट्रल मॉस्क है ना बेकर हाँ, स्ट्रीट वो पर, वो तो मुसलमानों की है, वो अरब की है, वो मॉडर्न शाहरुख का। मॉडर्न 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 ओह, ये लिख दिया बैतुल फतूह की मॉडर्न बात में। कर रहे हैं आप? मॉडर्न। हाँ, बैतुल वो फतूह नहीं, से। हाँ जी, वो नहीं बनाई है इन्होंने। हाँ, वो उसका नाम है बैतुल फतूह। जी हाँ, ये इन्होंने बनाई थी 2000 के करीब ना, मिर्ज़ा ताहिर की ज़िंदगी में ये बन रही थी, और जी हाँ। 98 99 मुझे ये एक ऐसी इनका जो है इबादत खाना जो मुझे, नॉर्दर्न लाइन पे बिल्कुल ठीक हाँ, लिखा। और इसके नीचे वो ब्रिज है ना, उस ब्रिज के ऊपर बनाई है ना, रेलवे लाइंस जा रही हैं, जी क्लैपन हाँ। जंक्शन से जितनी गाड़ियां निकलती हैं नीचे से गुजरती हैं। अच्छा, वो वहाँ से गुजरती है? हाँ, क्लैपन हालांकि क्लैपन जंक्शन जंक्शन वहाँ से काफी दूर है। हाँ, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं ना ओवरग्राउंड वाली, जितनी सब उधर से निकलती हैं। तो और भी ये मॉडर्न स्टेशन जो है वहाँ पर की अंडरग्राउंड शायद वहाँ से नहीं जाती, लेकिन इसके नीचे रेलवे लाइनें हैं बहुत सारी। यहाँ डेयरी होती थी, डेयरी फार्म था। नहीं, ये मॉडर्न स्टेशन पे नॉर्दर्न लाइन भी जाती थी, उसका हाँ आखिरी स्टॉप होता था एक हाँ, जमाने में। नहीं मॉडर्न में आजकल का नहीं पता। अब का मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब वहाँ भी वही है, पिकाडिली वही है। लाइन जाती नॉर्दर्न है। नॉर्दर्न लाइन के दो एंड है, एक है हाँ बार्नेट और एक है मॉडर्न, हाँ, दोनों आपकी एक ही बात साथ ठीक है, मुझे याद आ गया, एक मॉडर्न भी उसकी होगी, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लाइंस जाती हैं ना, पिकाडिली भी मॉडर्न पर शायद ऑक्स ब्रिज से होकर जाती है। बहरहाल वो मैंने वालिद साहब से कहा कि नमाज कहाँ पढ़नी है, तो वो कहने लगे बेटा यहाँ तो कोई पता नहीं है, चंद लोग इकट्ठे होंगे, वाइट चादरें लेंगे और किसी बाथ में जाके ना, उस जमाने में बाथ होते थे नहाने के लिए, जी अंग्रेज जो है ना वीकेंड पे नहाते थे किसी इलाके के बाथ में जाके, बहुत सारे बाथ होते, शावर होते थे वहाँ पे। तो हम लोग भी इसी तरह एक बाथ में गए और वहाँ जाके नमाज पढ़ी। वो चादरें अपनी साथ ले गए थे बेचारे, एक शख्स ने इमामत की और हमने इस तरह ईद उल दुहा की नमाज अदा की। और आज अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, आज अल्लाह तो की जगह रहमत है। जगह मस्जिद,
آج لندن ہر میں اس سڑک میں 4-5 مسجد ہیں. نہیں لندن میں مسلمانوں کی 150 سے اوپر مساجد ہیں. جی بالکل ماشاء اللہ. اور ان کی ایک ڈائریکٹری چھپتی ہے. جب میں نے لسٹ دیکھی تو مجھے لگا کہ 165 یا 66 ہیں، یا اس سے بھی شاید گریٹر لندن ملا کے اس سے بھی بڑھ گئی ہوں بہت زیادہ. جی ہاں جی ہاں، وہ تو دن بدن بڑھ رہی ہیں نا. ہاں، قادیانیوں کی صرف 12 ہیں. وہ ان کا حساب ہی ایسا ہے نا کہ وہ گیدر کرتے اپنے لوگوں کو. پٹنی میں یہ کہا گیا تھا، یہ مرزا طاہر کا اعلان تھا کہ جتنے بھی احمدی ہیں کوشش کریں پٹنی میں آ کے بسیں تاکہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. اس لیے انہوں نے پٹنی کے آس پاس سارے گھر لیے ہوئے ہیں. ہاں بات ٹھیک ہے آپ کی. ایک لیٹن سٹون میں بھی ان کا ہے، وہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، اسے عجیب ہی چرچ لگتا ہے مجھے. تو وہاں یہ میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. وہ جہاں محبوب مسعود ٹریول ایجنسی ہے اس روڈ پہ اینڈ پہ ہو اسٹریٹ پہ آ کے نکلتی ہے وہ. میں نہیں کبھی اس طرف زیادہ گیا. مطلب مجھے علم ہے آپ کس حصے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بہت سارے علاقوں ہاں میں ہے. جی ہاں ویسٹ لندن میں ہے، ساؤتھ لندن میں بھی ہے، اور ساؤتھ ویسٹ کی تو آپ نے دیکھی ہے، شوٹنگ جی کے ہاں پاس ہے، پٹنی وانسورتھ ایریا ہے. یہ گریسن ہال روڈ پر آپ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ 16 گریسن ہال روڈ ہے، ساؤتھ SW18 اسے. جی 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 بالکل وہی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کم ہو گئی ہے. نہیں، میں نے کہا کہ جس کا یہ ذکر کرتے ہیں نا وہ SW18 ہے، ساؤتھ ویسٹ لندن میں 16 گریسن ہال روڈ ہے اس کا ایڈریس جو ہے. تو اس زمانے میں جب میرا ان سے جھگڑا وگڑا تھا تو میں اس زمانے میں رہتا تھا خود مچم، یہ کرائڈن کے بالکل پاس ہے. ہاں مچم، ٹوٹنگ سے آگے مچم ہے جی. بالکل. ہاں تو ٹوٹنگ سے ہوتے ہوئے گیارٹ لین سے ہوتے ہوئے ان کی طرف آتے تھے ہم لوگ. نہیں، میں تو مطلب بڑا ہی اس ایریے میں ہوا. مجھے تو نقشہ میپ بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا کار چلانے کے لیے. وہی بات تھی، منی کیب کا زمانہ تھا تو یہ خیر نقشے ہی لے کے چلنا پڑتا تھا اس زمانے میں. ہاں مگر نقشے کے بغیر گزارا بھی نہیں لندن تھا. کی ایک کتاب آتی تھی اے ٹو اے زیڈ ٹو کا. زیڈ A to Z یس. ہاں اب نہیں آتی ہے. نہیں اب کیا ضرورت ہے، اب تو نیویگیشن آ گیا نا، بہت کچھ ہو گیا. ہاں جب میں پڑھتا تھا تو ایک کتاب ہوتی تھی اس کا نام A to Z تھا. جی جی بالکل وہی ہے. وہ پڑھنی بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی جب میں آیا تھا. وہ بڑی مشکل سے اسے میں نے سیکھا تھا کس طرح اسے فالو کرنا. ہاں وہ تو وہ پیج ٹو پیج فالو کرنا بڑا مشکل تھا ہاں بڑی اس کمال دور کی میں. چیز تھی، لیکن پہنچا دیتی تھی ڈیسٹینیشن کے قریب. ہاں بالکل. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اس وقت ہالینڈ میں ہوں. کس شہر میں؟ ہالینڈ کا شہر اترخ آپ نے سنا ہوگا، اس کے سائیڈ میں ایک گاؤں ہے فیانا، وہاں رہتا ہوں. ہاں میں جاتا رہتا ہوں ہالینڈ میں. دناخ میں میرا گھر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار، پھر تو آپ پاس ہی کے نکل آئے. ہاں ہالینڈ ہے دیدار بھی کتنا آپ کا بڑا، گھر ہے. چھوٹا سا تو ہے. آپ ہالینڈ سے نکلے برسلس آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو وہ تو ایک میرے سے 65 کلو 1.5 میٹر گھنٹے ہے کی ڈرائیو ہے. 65 کلو میٹر ہے مجھ سے ڈناک. اور میرا اچھا بھی ایک چھوٹا سا گھر ابھی بھی UK میں ہے، وہ ہے ڈون کسٹر میں، اچھا ساؤتھ یارکشائر میں. اچھا. ابھی بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دناخ تو سی سائڈ ہے نا؟ جی ہاں بالکل، ساتھ ہی اس کے اپنی سی سائڈ کا نام کچھ اور ہے لیکن اسے ہے ڈناک کے ایریا میں. ہاں وہ تو ہاں ٹورسٹ کا ایریا ہے. مطلب جیسے یہاں ہاں پر برائٹن ہے تو جی ہاں میں ایک زمانے میں جو ایراسمس یونیورسٹی ہے نا ایمسٹرڈیم کی، جی 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 ہاں جی وہاں بالکل. پر میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا. کس کولیبریشن ایک تھی تو میں ایراسمس اوہ یونیورسٹی جایا کرتا تھا. جی ویری گڈ ہاں. ماشاء اللہ. میری آنریری اپائنٹمنٹ بھی ہے میرے پاس ایراسمس یونیورسٹی کی، ابھی بھی ہے. تو میرا ایک تعلق ہے ہالینڈ کے ساتھ ریسرچ کا. وہاں ایک زمانے میں وہ طاہر القادری صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور پھر وہ یہاں آؤٹ آف یونیورسٹی میں بھی آئے تھے. اچھا. ہاں یہاں میرا کی کبھی ان لائبریری سے میں بھی اس انہوں نے سلسلے ورک میں کیا. ملنا نہیں ہوا. اچھا میری تو جہاں پر جو میں سائنس دان ہوں میں. ماشاء اللہ. ہاں جی.
تو میں نے ایک جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا اس پر ہماری کولیبریشن تھی ریسمس کے ساتھ، تو اسی لیے میں نے وہاں پر ایک گھر بھی لیا تھا. وہ اتنا دور نہیں ہے، دناک تھوڑا ہی کوئی 30 منٹ کی ڈرائیو ہے ریسمس سے. جی 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 جی. ہاں تو لیکن وہ سی سائڈ ہے، تو اس لیے وہ آج کل میرا ہالیڈے ہوم ہے. تو دیٹس گڈ. ہاں وہاں پر بڑی فیمس جگہ ہے، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی اس علاقے ہاں میں. نہیں وہاں پہ وہ ٹورسٹ مجھے کا پتا ایریا ہے، وہ بڑا مہنگا ایریا ہے ہالینڈ کا. جی جی. اور وہاں پر تو فلیٹ لینا بھی ایک کمال کی بات ہے. ان دنوں کوئی بیچ رہا تھا، بلکہ یونیورسٹی نے مجھے خاص کوشش کر کے لے کر دیا وہاں پر، یہ تو میں نے خرید لیا اس کو. اچھا کیا تھا، اچھا کیا تھا. ہاں ان دنوں فائدہ ہو گیا، مطلب اس میں نقصان تو نہیں نہ ہوتا پراپرٹی لینے میں. تو ہالینڈ کو میں جانتا ہوں تھوڑا سا، اور جرمنی کو بھی جانتا ہوں، بلکہ میں جرمن زبان بھی تھوڑی سی، اور ڈچ بھی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے. آپ کو تو اچھی خاصی آتی ہے. نہیں بس تھوڑی بہت ہی ہے، کوئی اتنی خاص بھی نہیں ہے، بہرحال گزارا ہو ڈچ جاتا ہے. جرمن اور انگلش کا مکسچر ہے. جی ہاں. آپ کو جرمن اور انگلش دونوں آتی ہوں، ڈچ آ جاتا. دیکھیے میں جوان ہوا انگلینڈ میں، جی لیکن اب جب میں انگلینڈ میں جاتا ہوں تو وہ کوکنی تو نکل گئی، اس کی جگہ ڈچ اور جرمن بیچ میں مکس ہو گئی ہے. تو بڑے لوگ ہنستے بھی ہیں، کیونکہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے. جاتا رہتا ہوں یو کے میں، لیکن موسٹلی میں ادھر ہی ہوتا ہوں. تو وہ ایک مکسنگ سی ہو گئی ہے، تو لوگ ہاں ہنستے بھی ہیں بعض دفعہ. مطلب یہ فلیٹ کنٹری ہے، یہاں پر کوئی ماؤنٹین نہیں ہے. انہوں نے ایک مصنوعی پہاڑی بنائی ہے ریسنٹلی جی. دل خوش کرنے کے لیے، ورنہ یہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہ بالکل فلیٹ کنٹری نہیں ہے. نہیں، چھوٹی چھوٹی ہیلنگ ہے دو چار زی لینڈ کی طرف، ہاں لیکن وہ اور خود کچھ بھی نہیں. بنائی ہے نا انہوں نے. انہوں نے آدھا ملک خود بنایا. ہاں کچھ تو سمندر میں بنایا ہوا ہے انہوں نے. جی، کافی سمندر انہوں نے خالی کر کے بنایا. ہاں بس یہی ایسے ہی ہے، لیکن اچھا ہے، مطلب یورپ کا، یورپ کے اندر ہے. ماشاء اللہ مڈل میں ہے، سب سے بڑی بات ہے مڈل میں، ہاں ہر اچھی طرف بات جا ہے. سکتے ہیں آسانی سے. بہت سارے ملکوں میں لوگوں نے پاکستان جانا ہو تو ڈیسلڈورف سے فلائٹ سستی ملتی ہے. اچھا جی ہاں. اچھا شاہ جی، ایم سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا جو ہے نا سوال ہے. ہاں جی بتائیں. یہ اسلامی سوال ہے. میں نا ایک دفعہ یہاں پیرس میں رہتا ہوں میں نا، تو ماشاء میں، اللہ آپ تو ایفل ٹاور والے سٹی میں رہتے ہیں. جی جی بالکل، میں نے ایک دفعہ وہ ان کا قبرستان ہے وہاں پر، میں چونکہ میں ٹیکسی کا کام کرتا ہوں تو میں وہ کلائنٹ لے کر گیا نا، جی تو جہاں پر جو ان کا ایک ریزیڈنٹ تھا نا، یاک شراک. ہاں وہ تو بہت عرصہ ہو گیا، کافی سال ہوئے جیک شراک. نہیں وہ تو فوت ہو گیا نا، تو اس کی قبر جو ہے وہ جو ہے نا وہ وہاں پر تھی. تو میں نے ایک مسلمان بھائی کو دیکھا، اس کی جو ہے نا قبر پر وہ آپ کہیں کہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. تو کیا اچھا یہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں. اگر مثال کے طور پر ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، اچھا چلو. کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں کہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا طالب ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والا. ایک ڈیفینیٹ ڈیسیژن دے دیا ہے قرآن پاک نے جی جی کہ بالکل. جب اسلام کے آنے سے پہلے کی بات نہیں ہے. پہلے تو جو مذاہب آئے وہ سب ان میں سے جنہوں نے اپنے وقت میں اچھے کام کیے وہ جائیں گے جنت میں، لیکن اسلام آنے کے بعد اگر کوئی بہت نیک آدمی بھی ہے اور اس نے سارے کام اچھے کیے ہیں لیکن اسلام کا انکار کیا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے، اور اس کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں اس کا کوئی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بھی نہیں کہ وہ نیوٹرل ہوگا آخرت میں، بلکہ کہا گیا کہ وہ اس کو خسارہ پانے والوں میں سے ہو. تو اب اس کی اور لیکن
اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو نہ ان پر مغفرت کی دعا کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی خبر ہی نہیں دیتا ہے، آپ اس کے لیے خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ یا اللہ چلو اس کو مغفرت کر دے، نے اسلام قبول نہیں کیا اس نے، لیکن چلو اس کو معاف کر دو. ہو سکتا ہے ایسا ہی؟ نہیں بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں تو مجھے بھی یہ تھوڑی سی حیرانی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے نا اس کی قبر پر جو ہے نا فاتحہ پڑھ رہا تھا وہ عربی تھا. اچھا، جی تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہو میرے سکتا جو ہے ہے وہ نا کرسچین عربی ہو یا کوئی اور قسم کا عربی ہو. نہیں نہیں عربی تھا. اس نے وہ جلابہ جو ہوتا ہے نا پہنا نہیں ہوا تھا، نہیں، مسلمان تھا. عربوں میں سارے مسلمان تو نہیں ہیں، آپ کو ہے غلطی لگی. نہیں نہیں بالکل بالکل، وہ میں بھی جانتا ہوں، بلکہ جو ترکی بھی ایک، جانتا ہوں، وہ جو کرسچین ہے اور ہاں لیبنان کافی تو آدھا کرسچین ہے، لیکن وہ سارے وہ جو ایک ہم لوگ، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن میں نے اس کو ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کچھ پڑھ رہا تھا. ہاں وہ ایسے ہی ہو کرتے ہیں سکتا ہے جو کرسچین ہو. کرسچین ہے نا، جو عرب میں پیدا ہوئے ہیں ان میں بہت ساری عرب ٹریڈیشنز شامل ہیں. عربوں میں روایت جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی روایت اسلام سے خاص نہیں ہے. آپ کو اگر اس کا علم نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی روایت بہت پرانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے انسانوں میں رہی ہے. یہ کرسچنز میں بھی پائی جاتی ہے، یہ اہل یہود میں بھی یہ موجود ہے. کیونکہ جو بھی کسی اندیکھے خدا سے یا کسی سے دعا مانگتا ہے وہ عام طور پر ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، کیونکہ اس سے ایک ویژول امپریشن ملتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں. ورنہ تو آپ دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ دل میں کھڑے ہو کر دعا کر لیں کسی کے لیے. تو وہاں عرب روایت ایسی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اکثر جگہوں پر، اور خاص طور پر اگر وہ جائیں کسی ایسی جگہ پر، قبروں پر ان کے لیے سعودی عرب میں ایسا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. وہ ان کی خاص ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. خیر ان کو علم ہوگا کہ وہ کیوں انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر آپ کو منع کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے. اور آپ جنت البقیع جو ہے، اب تو اس کو الاصلی کہنا چاہیے، کیونکہ مجھے ابھی بتایا انہوں نے، ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں مسعود صاحب، کہ انہوں نے ایک قادیانیوں نے ایک جنت البقیع جعلی بھی بنا لی ہوئی ہے انگلستان میں. تو خیر وہاں پر وہ نہیں ہے آپ کو، بلکہ وہاں پر ایک حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے، روا المسلم، انہوں نے کہ وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اور قبروں کو پکا نہ کرنے کی، اس طرح کی ایک حدیث ایک بورڈ پر بڑی بڑی کر کے جنت البقیع میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے پہلے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ مرزے کے خاندان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ عمران بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سنتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہی پوچھا تھا عمران صاحب نے. میرا خیال میں وہ مائک سے دور ہے ابھی تو. ہاں نہیں میں سن رہا ہوں. ہاں اچھا دیکھیں مرزا کے میں آپ کو خاندان کے بارے میں بتا دوں. جی مرزا وہ میں آپ کو بتانے لگا تھا، پھر یہ درمیان میں رہ گئی بات کہ دیکھیں مرزا جو ہے نا اس کا کہا جاتا ہے غلام مرتضیٰ اس کا باپ ہے، لیکن اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. بلکہ دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے کر بتاتا ہوں کہ سیرت المہدی ایک کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 821 پر حصہ سوم والیوم 3 میں انہوں نے ایک حرف لکھے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے کہ عیسوی سال 17 فروری 1832 کو آپ کی ولادت ہوئی اور 26 مئی 1908 کو آپ نے مر گیا مرزا نا، جو بھی خبیث کا بچہ تھا. تو وہ کہتے ہیں 17 فروری 1832 کو. یہ ناممکن ہے کیونکہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لائف آف احمد، وہ عبد الرحیم درد نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 50 پر وہ لکھتا ہے کہ مرزے کا سے جو بڑا غلام قادر تھا 50 سال کی عمر میں 1883 میں فوت ہوا، تو اس کی تاریخ پیدائش 1833 بنتی ہے.
تو کسی نے بشیرے کو کہا جس نے یہ کتاب لکھی کہ اوئے وڈا پرا 1 سال بعد نہیں پیدا ہوتا، پہلا پیدا ہوتا ہے. تو اس نے کہا او ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. تو پھر انہوں نے سیرت المہدی والیوم 2 صفحہ 150 پر بشیرے نے اس سے پہلے یہ لکھا تھا کہ مرزا قادیانی 1836 یا 1837 میں پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک ڈیٹ ہے، اس کو بھی بدلو. تو آج کل قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا 13 فروری 1835 کو پیدا ہوا، یہ جمعے والا دن بنتا ہے، اور اس کی ایویڈنس وہ دیتے ہیں. اور ایویڈنس کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں تاکہ قادیانی کوئی آپ سے اعتراض کرے تو آپ اسے بتائیں کہ سیرت المہدی صفحہ 820 حصہ سوم میں ایویڈنس ثبوت اس کا یہ ہے کہ مرزے سے انہوں نے سنا لوگوں نے کہ وہ پھاگن کے مہینے میں پیدا ہوا، جمعے کا دن تھا اور 14ویں رات کا چاند تھا. اب یہ مرزے نے کیسے دیکھا یہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ثبوت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سنا. کون لوگ؟ ان کا نام نامعلوم، بندے نامعلوم. بس اس نے کہا کہ ذکر حبیب میں مفتی محمد صادق نے بھی ایسا لکھ دیا کہ کچھ لوگوں سے اس نے سنا. تو ثبوت اس کے 1835 میں پیدا ہونے کو. کچھ لوگوں نے سنا کہ وہ کہتا تھا مرزا گلیاں چ گھومدا پھردا، یار میں پھاگن دے مہینے چ پیدا ہویا، 14ویں چاند سی تے جمعے دا دن سی. یہ کہتے ہیں کہ مرزا کہہ رہا ہے. اب مرزا قادیانی خود کیا کہتا ہے اپنی تاریخ کے پیدائش کے بارے میں، یہ آپ غور سے سنیں. ہم تو ثبوت سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں. پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کی جو قبر کا کتبہ ہے جس پر لکھا ہے مرزا لعنت اللہ علیہ جو ہے، غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ جو تھا، وہ 1908 26 مئی اور جناب 24 ربیع الثانی 1326 ہجری، یہ 2 سن لکھے ہوئے ہیں. جہنم واصل ہو گیا، اور اس کی تاریخ پیدائش کا دور دور تک ذکر نہیں ہے. اب ایک کتاب البریہ ہے، والیوم اس کا 13 ہے، صفحہ 177 ہے، مرزے کی اپنی کتاب ہے، مرزے نے اس کو لکھا ہے. اب دیکھیں جی ان کے یہ میں نے 1835 36 37 32 کا یہ ہے کہ مرزا کہتا تھا پھاگن میں، کوئی ثبوت نہیں ہے. مرزا کیا کہتا ہے وہ کب پیدا ہوا؟ کہتا ہے اب میرے ذاتی، مرزے کی تحریر پڑھ رہا ہوں، اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. سکھوں کا دور حکومت 1799 سے 1849 تک کا دور حکومت ہے، اور آخری وقت آخری 10% ہوتا ہے جو 1845 سے شروع ہوتا ہے. ہم 20% لے لیں تو 1840 سے شروع ہونے 1849 تک کا وقفہ. تو مرزا بڑا ٹھیک بتا رہا ہے کہ وہ 1840 سے پہلے پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں سکھوں کے آخری دور میں، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. آگے مرزا لکھتا ہے میں 1857 میں 16 برس کا تھا یا 17ویں برس میں تھا. ہندوستان کی تاریخ کی سب سے اہم ٹائم لائن کا حوالہ دے رہا ہے. 1857 کی جنگ آزادی جس میں مغلوں کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت کا حوالہ دے رہا ہے. کہتا ہے جب یہ واقعہ ہوا 1857 کا، میں 16 سال کا تھا. یا اب 16 سال کے کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ تقریباً جوان ہوتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے، کوئی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی، مرزے جیسا پاگل بھی ہو تو. اور اگر آپ 17 نکالیں تو 1840 بنتی. اب ہم سوچتے ہیں کہ مرزے نے ایک جگہ یہ لکھ دیا اور دوسروں نے ایویں اوٹ پٹانگ لکھ کے اس کو 1835 32 36 37 میں پیدا کر دیا. تو مرزا کہتا ہے 1840 یا 48 میں وہ پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں وہ اور کیا کہتا ہے. دیکھیں جی، جب کسی کا باپ فوت ہو اس کو وہ سال نہیں بھولتا. مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، اس کا بھی حوالہ سنیں. جلد 13 ہے، صفحہ 192 ہے، کتاب البریہ اس کا نام ہے. کہتا ہے بقیہ حاشیے میں لکھتا ہے میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا. اب میرے سامنے اس کے باپ کی قبر کی فوٹو ہے، اس پر اس کی تاریخ وفات لکھی ہے جون 1876.
1876 में से 34 निकाल दें 1842 आता है, 35 निकाल दें 1841 आता है। मिर्जा 1840 से पहले अपनी तारीख पैदाइश बताता ही नहीं, वो बताता है 4041, 4041, 4041। यहां आप देख लें दूसरा हवाला मिर्जा बता रहा है अपनी तारीख, और मिर्जा क्यों ऐसा बताता है उसकी खास वजह है। एक, जो मिर्जे ने अपनी उम्र के बारे में बड़ी पेशगोइयां की हैं, और मिर्जे का सबसे पहला जाली इल्हाम जो इसने खुद घड़ा था, लूसिनेशन जो इसकी थी खबीस के बच्चे की, और खबीस तो खुद भी बहुत बड़ा था, उसका वो इल्हाम गलत अरबी में कहता है समानीना हौलन और करीबम मिन जालिक और तजीद अलैहि सनीना व तरा नस्लम बाईदा। ये मैं अपनी यादाश्त से पढ़ रहा हूं, ये उसका पहला इल्हाम है। समानीना हौलन और करीबम मिन जालिक और तजीद अलैहि सनीना व तरा नस्लम बाईदा। गलत अरबी है यार, जाहिल का बच्चा था। कहता है तेरी उम्र 80 बरस की होगी या 2-4 कम या चंद साल ज्यादा, और तू इस कदर उम्र पाएगा कि एक दूर की नस्ल देखेगा। और ये बात कहाँ लिखी है? ये 1969 का तस्करा जो है उसके सफा नंबर 7 पर है, आप एडिशन चेक कर लेना, नए में इन्होंने जगह बदल दी हुई है। अब देखें जी, 2 बार हो गया। मिर्जा कहता है 1840-41 में पैदा हुआ, उसने सबूत दिया है। अब एक अल हकम अखबार है 31 जुलाई 1901 का, मिर्जे ने एक आदमी को डॉक्टर मार्टिन क्लार्क को कत्ल करने के लिए भेजा। उसने शिकायत कर दी पुलिस में, मिर्जे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर इल्जाम चार्ज लगा दिया गया कि इसने कत्ले अमद का मुकदमा जो है वो इस पर कायम था, और इसके मुल्जिम की हैसियत से। और अल हकम अखबार 31 जुलाई 1901 के सफा 7 पर लिखा है कत्ले अमद के मुकदमा में जहां आपको बाहैसियत मुल्जिम पेश किया था डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर जिला गुरदासपुर, यहां पर यह पेश हुआ कत्ल के जुर्म। अब देखें जी, यहां पर यह बयान देता है, और मैं मिर्जे के लफ्ज बताता हूं। कहता है अल्लाह ताला हाजिर है, मैं सच कहूंगा, मेरी उम्र 60 साल के करीब है। ये जी इसका बयान है 31 जुलाई 1901 का। 60 निकाल दें, 1841 इसकी तारीख पैदाइश है। मैंने आपको 3 हवाले बताए हैं, मिर्जा मुसलसल एक ही तारीख पैदाइश बताते। अच्छा, एक मिनट शाह जी, एक मिनट। वो जो इनका झूठा नबी है उसको अपनी तारीख पैदाइश या बताता है 1940 41, जिसको अपनी तारीख पैदाइश का भी राइट पता नहीं है, वो माज़अल्लाह नबी या हजरत मसीह वो कैसे हो सकता है? ये छोटी सी बात से लोगों को समझ आ जानी चाहिए। हाँ न, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उसकी बात मान लेते हैं कि वो 40-41 में, क्योंकि बार बार वो यही कह रहा है। एक और उसकी तहरीर सुन लें, आपको पता लग जाएगा। ये है जी खजाइन की जिल्द 15 है, सफ़ा 485 और 86 है, तरियाकुल कुलूब किताब का नाम है। कहता है मेरा तमाम पैदा होना और अव्वल लड़की और बाद में उसी हमल से मेरा पैदा होना तमाम गांव के बुजुर्ग साल लोगों को मालूम। कहता है जी मैं जुड़वा पैदा हुआ, पहले लड़की पैदा हुई, मैं बाद में पैदा हुआ, और ये इर्द गिर्द के सारे गांव को मालूम है। क्यों? अभी उसकी वजह बताता हूं कि मिर्जा गुलाम कादर 1838 से 1842 तक कादियान में ही नहीं था। वो पहली अफगान जंग में सिखों के साथ लड़ रहा था, क्योंकि वो उनका नौकर था, नौकरी करता था सिखों की फौज। तो सारे गांव वालों ने सोचा चिराग बीबी ने कहां से डाउनलोड किए, एक नहीं 2-2 बच्चे। उसके बाद मिर्जा लिखता है कि और जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। कहता है कि ये जो मेरी पैदाइश है और तारीख पैदाइश मैंने दाई से लिखवा के रखी हुई है। अब कादियानी हमें दिखाते ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें, पता करें, इंटरनेट पर गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा की जो विकीपीडिया में लिखी है और जिसके और रेफरेंस भी मौजूद है, 29 रेफरेंस हैं। और तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1818 से 1849 तक ये सिखों का मुलाजिम था फौज में, और इसका रैंक कमांडर लिखा है, हालांकि यह हवालदार था।
तो जो भी था, फिर आप फर्स्ट अफगान वार को तलाश करें तो आपको पता लगेगा ये 1838 से लेकर 1842 तक ये जंग हुई, और ये असल में सिखों की जंग थी अफगानियों के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज उनकी मदद कर रहे थे, इसलिए इसको एंग्लो अफगान वार कहा गया। और मिर्जा कादियान, गुलाम मुर्तजा कादियान में था ही नहीं। ये वजह है कि इसलिए ये 1840 के करीब भी नहीं फटकते, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी गुलाम मुर्तजा की औलाद नहीं है, ये जनीम है, ये हराम शाह की औलाद जी, है। पहले तो हम सोचते थे, हम कहते थे कि मिर्जा हराम का है, लेकिन हाँ जी, मिर्जा जो है ना ये हराम की औलाद है। नहीं, पहले तो हम जबान से कहते थे, लेकिन आज तो आपने प्रूफ कर हाँ, दिया ये है, सबूत है। एविडेंस दे दी है, तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है। नहीं, इसमें किसने क्या शक करके करना है इसमें, ये तो सबूत है। माशाल्लाह शाह जी, थैंक यू। तो इसके जो बहन भाई हैं वो भी थे, वो हाँ, इससे बड़ा जो 5 थे उनमें से 3 जिंदा रहे। इससे एक बड़ा लड़का था, उसका नाम गुलाम कादर था, वो 1833 में पैदा हुआ, 1883 में फौत हो गया। इसके अलावा इनकी एक बहन थी जिनका कादियानी बिल्कुल जिक्र नहीं करते हैं, उसका नाम मुराद बीबी था। वो मिर्जा कादियानी से बड़ी थी, ये नहीं मुझे इल्म कि वो गुलाम कादर से भी बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन मिर्जा कादियानी से यकीनन बड़ी थी। उसका नाम मुराद बीबी था और वो जहनी मरीज थी, उसको स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज था मिर्जा कादियानी की तरह। ये और इसी कुत्ते की वजह से उसको भी बेचारी को हुआ होगा। हाँ, क्योंकि इसकी माँ के खानदान में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उस वजह से इसके बाप के खानदान में स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, क्योंकि ये उस बाप की औलाद ही नहीं है। जो उसकी औलाद था गुलाम कादर, उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था, लेकिन गुलाम कादियानी को स्किज़ोफ्रेनिया था। तो ये 3 बहन भाई थे, और इसके जो मुंह बोला बाप है जिसका। अच्छा, लेकिन शाह जी एक थोड़ा सा यहाँ पर बतूता आ गया है, तो अगर ये आप मिर्ज़ाई कहें कि वो तो देख लो वो भी बगैर बाप के पैदा हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, वो मैं तो कहता हूँ कादियानियों को कह दो बगैर बाप के पैदा हुआ है, तो सबूत मैं तुम्हें दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद जनाब, क्या हाल चाल है आपका? बस होली ठीक। स्पिरिट जी, जी आपके लिए एक बस गुजारिश होगी मोतबाना, अगर आप मान लें तो। हाँ जी, बताएं। ये जो कुछ आपने लिटरेचर आज सुनाया है ना, जी, ये 2-3 दिन ये जारी रखना है इसी तरह ही। क्यों? बस इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा, आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा फिर। नहीं, ये तो सबको आप लेक्चर होना चाहिए। नहीं, वीडियो मैं तो बना कह कर रहा मैं हूँ, अपने कम से चैनल कम पर ये डाल लेक्चर देता हूँ आ आज। जाए। जो असल भाई इनकी हिस्ट्री है ना, सारी डॉक्टर साहब बताएं। ये हिस्ट्री निकालनी है अब इनकी, हाँ, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। हमारे साथ जो कुछ इन्होंने कल किया ना, वही काफी है। जो भी हो सकता है ना, इनका सारा कच्चा झटक बाहर निकालो। बस वही कह रहा हूँ, 3 दिन ये लेक्चर चलना चाहिए। नहीं, वो तो मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। मिर्जा जो है वो गुलाम मुर्तजा की औलाद जी नहीं जी, है। हमें इन चीजों का नहीं नहीं, पता। अच्छा तो अच्छा शाह जी, मैंने ये भी सुना है कि इसका एक जो बड़ा जो था ना भाई, वो वालेकुम सलाम। 10 डॉक्टर साहब, हम नंबर यही चोर बोलते था। हैं कि सच के साथ है। सच बोलो, जो कोई मेरा का सच है ना, सारा बोलो। वही कह रहे हैं ना, 3 दिन ये लेक्चर चलना चाहिए ताकि दूर दूर तक इसकी सुनवाई हो जाए, इनको समझ आ जाए। देखो मर्जी जी क्या था, जी, उसको ऊपर ले सैयद लो। भाई, ये नदीम भाई बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। ये लेक्चर तो काफी लंबा चलना चाहिए। भाई ये जो तो सबूत है। असल बात है ना, वो डॉक्टर साहब को बताने दो। हाँ, नहीं, ये तो एक ऐसा सबूत है जिसका आप इनकार कर ही नहीं सकते। आप देखें, अगर आपको कोई आके कहे कि वो मैं अच्छा सुना। शाह जी, मेरा एक लास्ट सवाल है। मैं हाँ जी। काफी बराडों पर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जी जी, थोड़ा सा शायद गंदा है, लेकिन सवाल है। नहीं करो इमरान भाई, ना लेकिन यार, ना करो। नहीं नहीं, पूछने दे, इतना कोई गंदा हर्ज नहीं है। सवाल बिल्कुल ही गंदा नहीं है। एक सवाल है, जस्ट एक सवाल है। एक मिनट ठहर जी जरा, तारक चौहान साहब आ गए हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लें। एक मिनट ठहर जी। आप जो है ना तारक साहब आए हैं, तो मैं ये सवाल नहीं, आप सवाल पूछ ले। क्या हाल है तारक साहब? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, सवाल ये है, क्योंकि मैंने सुना है कि मिर्जा साहब जो थे ना, वो ना मर्द थे।
बस करो यार। बहुत नामर्द, मैं कहता हूँ सबूत मुझसे ले लें, पक्की बात है, अच्छा तो फिर 200%। उसकी औलाद कैसे पैदा हुई ये न वो उसकी औलाद मिर्जा गुलाम कादियानी जो है, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता अपना है कि मेरी राय में मलिक साहब उनकी अब कोई खैर औलाद ये नहीं 2 है। मिनट ये टॉपिक फिर किस टाइम रख लेंगे। तारिक साहब बस आए हैं, चले ठीक है, आप इसको छोड़ दें। समझे ना, आप कोई बंदा आ जाए फिर उसकी भी रिक्वेस्ट करनी है ना कि नहीं करनी, हमने उसकी इज्जत करनी ओके है। ठीक है आप इस सवाल को छोड़ दें। इस बात का मुआवजा दोबारा किया जाए। मिर्जा हाँ की जी, पैदाइश, इसके वालिद का नाम और इसकी माँ का नाम, ये दोबारा से हाँ चलें आप छोड़ दें। अभी तारक साहब यहाँ पर आए हैं तो हम उनको मौजूदगी में बात सवालात नहीं डिस्कस करें। आप सैयद सुनाएं साहब, ये तारक। तारिक